کے پھیر لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب ابریز شریف، آپ سے یہ سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیں کہ جنت صرف درود پاک پڑھنے سے ہی کیوں وسیع ہوتی ہے؟ تو سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس سوال کا جواب جو ابریز شریف میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جنت نور مصطفیٰ سے پیدا کی گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کیا خوب بات کہی کسی عاشق رسول نے کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کو مالک جنت بھی، ان کی قربت بھی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ جنت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوب بات کہی ہے شاعر مشرق نے، آپ کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع امیر اہل سنت کے ایک رسالے کا نام بھی ہے، اس رسالے کا بھی الحمدللہ آج ذکر خیر رہے گا، تو ہم نے اسی کو جو ہے وہ اپنا سلسلے کا موضوع بنایا ہے کہ بیٹا ہو تو ایسا، اور باپ بھی ہو تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جناب اسماعیل علیہ السلام کا فیضان ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو نام ہے اسماعیل، اس کا اگر آپ تفاسیر کے اندر بیان پڑھیں تو یہ بات بڑے واضح انداز میں کئی تفاسیر میں آپ کو جاننے کو مل جائے گی کہ عبرانی زبان میں جب لفظ یا اللہ کہنا ہو تو لفظ استعمال ہوتا تھا یا ایل، یہ اس میں عبرانی زبان میں کہا جاتا تھا یا ایل، اور ہم کیا کہتے ہیں یا اللہ عربی زبان میں جب بولا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کے لیے دعا کیا کرتے تھے تو آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے تھے، اسمع یا ایلو، اے اللہ میری دعا سن لے، اور آپ بیٹے کے لیے دعا فرماتے تھے اولاد کے لیے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا تو نام بھی اسماعیل ہی رکھ دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیت کو بھی بیان فرمایا۔ مالک کائنات نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور شان والا عطا فرمایا، اور کیسی شان والا عطا فرمایا اس کو خود خالق کائنات نے ہی بیان فرمایا، اور پھر اس شان کو زمانے بھر میں آشکار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امتحان لیا، امتحان بھی کامیاب ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان تھا، جو اللہ کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شان دی تھی حلیم، جو آپ کے لیے ارشاد فرمایا تھا، اس کا بھی زمانے بھر میں الحمدللہ اظہر من الشمس ہو گیا، ابین من الامس ہو گیا۔ بڑی بات واضح ہو گئی کہ آپ کو جیسے بیان کیا گیا ہے آپ ویسے ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ آج کے ہمارے سلسلے کی ایک بڑی زبردست خصوصیت ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو البیان حاجی محمد اظہر الطاری دامت برکاتہم القدسیہ آج ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے، اور ابتدا میں قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ کریم نے جو ابراہیم علیہ السلام کا انداز جو ذکر فرمایا
وہ یہ تھا کہ آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا، پرہیزگار بیٹا عطا فرما۔ اس دعا کو اگر ہم دیکھیں گے، آپ بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے، اور اگر ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں کہ جن کی ہاں اولاد نہیں ہوتی پھر وہ بھی دعا مانگتے ہیں، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اصل میں جس بندے کو 2 3 4 5 سال گزر جائیں اور اولاد نہیں ہو رہی، پھر وہ کہتے ہیں یا اللہ اولاد دے دے، جیو جی مرضی دے دے، جیسے مرضی دے دے، لولی لنگڑی ہی دے دے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہ ہر چیز میں عافیت تو اللہ پاک سے مانگنی چاہیے، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک دعا میں اس بات کا خاص جو ہے وہ ہمارے لیے تربیت بھی ہے سبحان اللہ۔ کہ مانگیں اور صالح اولاد، کیونکہ آج معاشرے میں ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جی کہ جو نافرمان اولاد کی وجہ سے، نشئی اولاد کی وجہ سے، جواری اولاد کی وجہ سے، پھڈے باز اولاد جو روز تھانے کچہری کے ماں باپ کو چکر لگوائے، مصیبتیں، روز شکایتیں، روز نقصان، روز کسی کی چوری، ایسی اولاد کے بارے میں کئی بوڑھے والدین کو روتے اور یہ کہتے بھی سنا ہے کہ اس سے تو اچھا تھا نہ ہی ہوتا، نہ ہی ہوتا۔ صحیح، تو عافیت اللہ سے مانگی جائے، ٹھیک ہے، اور جب اولاد مانگی جائے تو اولاد نیک اللہ سے طلب کی جائے کہ مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما، سبحان اللہ، جو ماں باپ کے لیے عزت کا، خوشی کا، برکت کا ذریعہ بنے، جی یہاں دنیا میں بھی ان کے لیے عزت کا ذریعہ بنے، بلکہ اولاد اصل سرمایہ وہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد اس کو کام آئے۔ یہ ہے نیک اولاد کے فوائد جو ماں باپ کو قبر میں بھی ملتے ہیں۔ تو اولاد ہو، بیٹا ہو، بیٹا سے مراد ہماری یہاں پر اس بیٹا کے اندر میں جو سمجھ پایا ہوں کہ اس میں اولاد ہی مراد ہے۔ یہاں پر ہم ایک بیٹے کے نام کو جہاں جو ہے وہ ایڈریس کر کے، یا بیٹی بیٹا دونوں کے لیے ایڈریس ہوگا، اولاد کے لیے ایڈریس ہوگا کہ اولاد کو کیسا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث ہو، ماں باپ کے لیے مسرت کا باعث ہو، ماں باپ کے لیے عزت کا باعث ہو، ماں باپ کے لیے جو ہے وہ دنیا میں بھی جو ہے وہ خوشیوں کا باعث ہو، کہ لوگ فخر کے ساتھ کہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ عالم ہے، آپ کا بیٹا جو حافظ ہے، آپ کا بیٹا جو ہے وہ مبلغ ہے، آپ کا بیٹا جو ہے وہ سنتوں کا خدمتگار ہے، آپ کا بیٹا جو ہے وہ نیکی کی دعوت عام کرنے والا ہے، آپ کا بیٹا جو ہے وہ عاشق رسول ہے۔ ماشاءاللہ، ماں باپ کو لوگ آ کے ایسی مبارکیں دیں ہاں جی، کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا ایسے ایسے اچھے کاموں میں ہے، سبحان اللہ، نہ کہ اولاد کی شکایات، صحیح، اولاد کی طرف سے لوگ محلے کے لوگ باتیں کریں، ہاں جی، فلاں جگہ پہ پھڈا، فلاں جگہ پہ گناہ، فلاں جگہ پہ برائی، کہ جوئے میں پڑا ہوا ہے، نشے میں پڑا ہوا ہے۔ تو ایسے اولاد سے جو ہے وہ واقعتاً ماں باپ اذیت میں آتے ہیں اور بڑھاپا کئیوں کا رل جاتا ہے۔ درست فرمایا، یہ صالح اولاد مانگی جائے، اور یہ جو وہ بخاری شریف والی حدیث ہے جو انسان کے مرنے کے بعد جی جو ہے وہ جو 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ درست فرمایا، نفع پہنچاتی ہیں، جی، جو صحیح مسلم شریف میں وہ جی، فرمایا کہ اس میں ولد صالح یدعو لہ، سبحان وہ اللہ، نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے سرمایہ اصل ماں باپ کے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جی، ایک چیز ہے وہ مل بھی نہیں رہی، بندہ فرسٹریٹڈ بھی ہو جاتا ہے کہ جس کی ہاں اولاد نہیں ہوتی، ایک تو وہ پریشان ہوتا ہے، اور دوسرا جو پریشان کن بات ہے سیدی وہ یہ بھی ہے، یوسف بھائی آپ نے بھی معاشرے میں بہت غور کیا ہوگا، حافظ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، کہ بعض اوقات بندہ پریشان ہوتا نہیں، اس کو پریشان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جی کی گل کیا بات ہے، آپ کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی؟ 3 سال گزر گئے، ہاں، اور صرف بیٹیاں ہی ہیں آپ کی؟ یعنی ایک بندہ ہے جس کو کوئی مسئلہ نہیں، جی لیکن جو اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر عورتیں باتیں کرتی ہیں تو وہ پھر اپنے حساب سے کرتی ہیں، لگتا ہے کوئی آپ کی بہو کوئی منحوس عورت ہے جس کے ہاں بس بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ یعنی گھر والے جن کا ایشو ہے، جی یعنی جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اس کو تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے، لیکن جو ارد گرد سے دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس طرح کا جو ہے وہ آ رہا مسالہ ہوتا ہے، لگانے والے لوگ، ہاں، مرچ مسالہ لگانے والے، ان کا کیا علاج؟ یہ واقعتاً سلمان بھائی یہ مظلومیت ہے۔ یہ اولاد نہ ہونے پر بھی عورت ہی کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے، ہاں جی، اور بیٹیاں ہی ہونے پر بھی عورت کو ہی قصوروار کہا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اب ڈسکشن شروع ہو جائے گی۔ اب ایک تو اس عورت کے ہاں جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، جی، اس کو بھی تو ظاہری بات ہے ایک فکر اور ایک پریشانی اور ایک طلب تو ہوتی ہے اولاد کی۔ اب ایک طرف تو اس کو یہ فکر کہ میرے ہاں اولاد نہیں،
دوسرا اس کو یہ فکر کہ اب مشورے شروع ہو جائیں گے کہ اس کے شوہر کی دوسری شادی کی باتیں شروع ہو جائیں گی کہ جناب اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، جبکہ اس میں اور عورت کا تو قصور ہی کوئی نہیں نا، بیٹیاں ہوں یا بیٹا نہ ہو یا اولاد نہ ہو یا جو ہے وہ، اب اس میں اس کو قصوروار ٹھہرانا، اس پر جو ہے نا وہ تکلیف دہ امر بھی ہے، بعض اوقات دل آزاری بھی کی جاتی ہے، بعض اوقات اذیت والی باتیں کی جاتی ہیں، بعض اوقات اس کو اتنا ڈپریس کر دیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری خود کو اتنا بڑا مجرم سمجھنے لگ جاتی ہے کہ میں نے اتنا بڑا جرم کر دیا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، یا اتنا بڑا کوئی جرم کر دیا کہ میرا بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ اللہ پاک کی عطا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اب وہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کے حق میں بہتر کیا ہے۔ کیا بات! حضرت خضر علیہ السلام نے وہ بچہ جو تھا، وہ لڑکا جس کو جو ہے وہ ایک پورا واقعہ ہے نا، ایسی بات، اب وہ اس کے والدین کے لیے وہ بہتر نہیں تھا، اس بیٹے کے سبب ان کے لیے کفر کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ اب وہ بیٹا ان کے کافر ہو جانے کا سبب بن سکتا تھا، اب یہ لے لیا گیا کہ یہ ہی نہ رہے تاکہ ان کا ایمان تو رہے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، اور پھر وہ بیٹی کے ذریعے اللہ پاک بعض کو ایسی برکت دے دیتا ہے کہ وہ مطلب ہے جو بیٹوں کے ذریعے نہیں ملتی۔ تو یہ چیز بظاہر جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ اس وقت نہیں بیٹا ہو رہا یا اولاد نہیں ہو رہی تو گھبراہٹ ہوتی ہے، فرسٹریشن ہونے لگ جاتی ہے، جبکہ اللہ پاک کی رضا پہ بندہ راضی رہے اور یہی سمجھے کہ میرے حق میں یہی بہتر تھا، میرے مالک نے، میں نے دعا بھی مانگی، میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا بھی کی، اب نہیں ہو رہا بیٹا یا اولاد نہیں ہو رہی تو میرے حق میں یہی بہتر تھا۔ ورنہ جن کے ہاں معذور بچے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں، جن کے ہاں ایسے آزمائشی معاملات ہو جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی آزمائش والی گھڑی ہوتی ہے۔ اور یہ پھر جو دوسری صورت ہم نے پہلے ذکر کی جو نافرمان اولاد والی، ان سے اس اذیت کا زیادہ، یہ اذیت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی اولاد اگر ہو اور وہ جیسے کہتے ہیں لوڑی لنگڑی ہو جائے، بعد پھر لوڑی لنگڑی ہو بھی جاتی ہے جی، اور قبولیت کا ٹائم تھا، بات ہی وہ کر دی اور وہ ہو گئی، تو اس میں واقعی ایک دکھ والا اور تکلیف والا معاملہ، اور پھر جب تک وہ ہے تب تک وہ دکھ اور تکلیف یہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ اللہ کریم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ یہاں جس بات پر غور کرنے کی حاجت ہے حضور، میں جو یہ سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فرسٹریٹڈ ہونے کی بجائے ہم اپنا کام کریں۔ جی جی جی، ہمارا کام کیا ہے حافظ صاحب؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہمیں جیسے اولاد کی نعمت ابھی تک نہیں مل رہی، ہم مالک کی بارگاہ میں التجا کرتے رہیں، عرض کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور مالک پھر کرم فرمائے گا اور دعا قبول بھی فرمائے گا۔ خود حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام تفاسیر میں لکھا کہ آپ کے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ پاک نے عطا فرمائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 99 برس تھی۔ اللہ اللہ، تو اور 99 ایئرز۔ اسی طرح دیگر اور آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، حضرت عمران نے جو دعا مانگی اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا، ان کے والدین کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہے، تو یہ ان میں کہیں بھی بے صبری والا معاملہ یا اس طرح کا، یہ جانتے تھے حقیقی کارساز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ وہ ارشاد فرماتا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، فرماتا جسے چاہوں بیٹے عطا فرماؤں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا فرماؤں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دین ہے، اسی کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، اسی کی بارگاہ کی جانب رجوع کیا جائے، یہی اسلام کی تعلیمات ہیں، یہی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اور ایسے لوگ جو لوگوں کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، واقعی بہت سارے لوگ، بہت سارے گھرانے خود سے بڑی مطمئن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں، لیکن بعض لوگ ایسی باتیں کر کے دل آزاری کا باعث اور ان کے گھر میں ناچاکی کا سبب، لڑائی جھگڑوں کا باعث بعض لوگ بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے اس روایت سے، کہیں یہ لوگ ایسے تو نہیں کہ جو برائی کی چابیاں ہیں اور وہ ان کے ذریعے لوگ جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا برائی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں لوگ۔ تو اگر ایسے لوگ کہ جو تانا زنی کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا اور پھر احساس کے ساتھ ساتھ شرمندگی دلانا، آر جو ہے اس بندے کو دلانا کہ یہ معاملہ ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور یوں، اور اس طرح کی باتیں کرنا، انہیں ڈر جانا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بے نیازی سے۔ جو ہے نا وہ یہ لگایا جاتا ہے کہ جادو لگتا ہے، ہاں جی، یہ عامل بال بابوں کا یہ کاروبار یہ چل رہا ہے اس بات پہ
کہ سال گزر گیا آپ کے اولاد نہیں ہو رہی، لگتا ہے جادو کیا ہوا ہے۔ جادو کہہ کر جان نہیں چھوڑا دی جاتی، بلکہ دو چار نام دے بھی دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پھپھو نے کروا دیا ہے، یہ فلاں تمہاری ممانی نے کروا دیا ہے، تو یہ تمہاری خالہ نے کروا دیا ہے۔ اس طریقے سے نام دے کر خاندان کے اندر یوں کہا جائے کہ جھگڑوں کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں اچھا ایک جب دولہے کا روم تیار ہوتا ہے اور اللہ نہ کرے اس میں کوئی ایسی چیز نکل آئے نا، مثال کے طور پر کوئی کینچی مل گئی، کوئی سوئی مل گئی، بھائی بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو خود دولہے اور اس کے دوست وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر عورتوں کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی تو اب جناب اس پہ واویلا مچا دیا جاتا ہے، جی جناب وہ جو شادی کی رات اس کے گھر میں سے یہ نکلا تھا، ہو سکتا ہے کہ فلاں اس وقت یہ عورت ان کے روم میں تھی تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اس قسم سے بہت سارے یہ لگائے جاتے ہیں معاملات، تو اس قسم سے بچنا چاہیے۔ آج کسی کے لیے اگر ہم گڑھا کھود رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کہیں ہمیں گرنا نہ پڑ جائے۔ ایسے کئی واقعات معاشرے میں ملتے ہیں، ہم سب معاشرے کا حصہ ہیں، کہ اگر آج کسی کے لیے برائی کی جائے گی پھر برائی کا بدلہ برائی ہی ملتا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی ہے، درست فرمایا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ دعا کرتے رہیں اور دعا اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ کریم میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ یقین جب ہوگا تو پھر اس دعا کے اندر قبولیت کا لیول جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا یقین زیادہ اتنا قبولیت کا لیول بھی زیادہ۔ آپ سوچیں ذرا مدنی چینل کے ناظرین، کتنی خوبصورت بات ہے سب، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، آج ہم دیکھیں جیسے ہم کسی سے بات کرتے ہیں، پرابلم پریشانی میں آتے ہیں، لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ ہم کہتے ہیں بندہ سنتا نہیں ہے۔ جیسے اللہ نہ کرے کوئی بندہ کسی کرائسس میں آ جائے، اب وہ کسی کو اپنی مصیبت بتا رہا ہے، کوئی پریشانی بتا رہا ہے، لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جس رب سے میں دعا کر رہا ہوں وہ سمیع و بصیر ہے، اور اس کے بارے میں تو افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ ایک بات، پھر دوسرا آپ دیکھیں، اور پھر وہ کتنا کریم ہے۔ ہم بعض اوقات کسی سے دنیا میں کہتے ہیں یار میرا یہ پرابلم ہے، میں عدنان بھائی سے کہا یار عدنان بھائی پیسے چاہیے، اب عدنان بھی خود ہی مثال کے طور پر پریشان ہے، تو یہ دینا چاہ رہے ہیں پھر بھی نہیں دے پائیں گے۔ دنیا میں بعض اوقات ہماری فضیل بھائی لوگ مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے سرکمسٹانسز کی وجہ سے نہیں کر پاتے، خود ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں۔ لیکن جس مالک کائنات کی بارگاہ میں میں دعا کر رہا ہوں اس کی شان یہ ہے، ما کان عطاء ربک محظورا، کہ تیرے رب کی عطا پر روک نہیں ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، اسے حکم دیتا ہے نا، ادعونی استجب لک، سبحان اللہ، تو حکم فرما رہا ہے۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کر رہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اللہ اللہ اللہ، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے پیاروں نے دعائیں مانگی ہیں، اب انہوں نے بھی بیٹا مانگا ہے، اور اللہ کریم سے وہ ذریۃ طیبۃ، اللہ اللہ، سبحان، یہ حضرت ابراہیم کی دعا سے آپ چلے تھے جی، صالح اولاد مانگی، اور یہ صالح اولاد حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اب یہ بھی صالحین میں سے ہیں، اور بہترین صالحین، اور یہ معصومین میں ہے، سارے نبی معصوم ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب دعا مانگی تو صالح اولاد مانگی، اور یہاں وہ حضرت زکریا کی دعا میں بھی ہمیں یہی ملا نا کہ 120 سال کم و بیش عمر ہو گئی تھی جب حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق جب عطا کیے گئے اس وقت بھی آپ کی عمر کتابوں میں ملتا ہے کہ 120 سال تھی۔ اتنی بڑی عمر میں بھی وہ رب قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ جب چاہے عطا کر سکتا ہے، اس میں یہ رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ اللہ کے جو سب سے مقرب ہیں وہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ کتنے انبیاء ایسے ہیں جن کے اولاد ہی نہیں، کتنے اللہ کے انبیاء ایسے ہیں جن کے صرف بیٹیاں تھیں، اور کتنے ایسے جن کے صرف بیٹے تھے۔ تو اس میں جو ہمیں بھی یہ ہونا چاہیے، جو اللہ عطا کرے ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے، کہ اس کو پتا ہے کہ بہتر کیا ہے ہمارے لیے۔ ہم کہیں ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے، اس میں یہی ہونا چاہیے جو آپ نے پہلے کہا، صبر بھی ہونا چاہیے، اللہ جو دے رہا ہے اس پہ شکر بھی ادا ہونا چاہیے، نہیں مل رہا تو اس پہ بھی شکر ادا کرے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا بہتر ہے، رب کو پتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ درست فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور سچے دل کے ساتھ دعا مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ دعا بھی مانگ رہا ہو اور دائیں بائیں دیکھ بھی رہا ہو۔ ایاز بھائی
دعا بھی مانگ رہا ہے اور انگلیاں چٹکا بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، گڑا کے بھی نکال رہا ہے. یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے. پھر بندہ کہتا ہے یار دعا تو سنی نہیں جا رہی، ہماری تو سنی نہیں جا رہی. تھے نا ایک گزر رہے تھے تو وہ دعا ایک شخص بڑے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، تو کہا میرے بس میں ہوتا تو میں دے دیتا. تو انہوں نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرما لے. تو جو بات جو کتابوں میں پڑھی وہ یہی تھی کہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، جبکہ اس کا دل اب بھی اس کی بکریوں میں لگا ہوا ہے. اگر یہ دل بکریوں سے نکال کے مجھ میں لگا لے دعا میں، تو میں اس کی دعا پوری کر دوں گا. اور جب اس کو یہ بات بتائی گئی اور اس نے جب دعا مانگی واقعی دل لگا کر، تو اس کی دعا پوری ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ دعا بھی تو ہم کیسے مانگ رہے ہیں نا. اس پر بھی دیکھیں. جی مجھے رکن شورا جب آیت کریمہ پڑھ رہے تھے تو مجھے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ یاد آ گئی، جی، جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام ہی کا ذکر خیر ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق واہ واہ واہ، ان ربی لسمیع الدعاء. بے شک میرا رب جو ہے وہ دعا کا سننے والا ہے. یہاں میں ایک اور بات کہوں جی، لسمیع الدعاء، ضرور لام تاکید، لام تاکید کا، لام مفتوح تاکید کا، ضرور سننے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے دل کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا تقدیر بدل دیتی ہے. اور اللہ کریم جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے. مانگے، سچے دل سے مانگے اور مانگتے رہیں، مانگتے رہیں. ہمارا کام، منگتے کا کام مانگنا ہی ہوتا ہے. دنیا کے منگتوں سے بندہ سبق سیکھ لے حضور. جی جی، دنیا کے جو بھکاری سائل مانگ رہے ہوتے ہیں وہ پیچھا چھوڑتے ہی نہیں. یاز بھائی آپ کو بھی ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہے لیکن وہ کہہ رہے یہ کر دیں، یہ کر. اچھا بچے دیکھیں، بچوں کی انہوں نے کیسی ٹریننگ کی ہوتی ہے مانگنے والوں کی، اور بچے پیچھے جو ہے وہ لگ ہی جاتے ہیں، پیچھا چھوڑتے ہی نہیں ہے، لیے بغیر چھوڑتے ہی نہیں. کیا فرماتے ہیں جو یہ صحیح ہے. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، جب کسی کے بہت کو پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ پھر آپ آخر میں آگے کہتا ہے یار اس کو کچھ دے کے ہی میں کچھ لے جا بھائی، لے جا، لے کے چلا جا. اب یہ تو دنیا کی ایک مثال ہے نا. پھر جب کوئی کریم کے دروازے پہ پڑا ہی رہے، کریم کے دروازے پہ دستک دیتا رہے تو کریم دروازہ کھول ہی دیا کر. اور یہاں تو نہ کمی ہے، نہ کسی قسم کا وہ ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے، بلکہ رب کائنات تو خود ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. فرماتا ہے کہ جب بھی مانگنے والا مانگے، اب مانگے اپنے رب سے اور پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ میں ایسے عطا کرنے والے سے مانگ رہا ہوں جس کے خزانوں میں نہ کمی ہے، نہ اس کی عطا پہ کوئی روک ہے، اور جس کو جب چاہے جتنا چاہے بے حساب نواز دے. سبحان اللہ. نہ اسے کوئی پوچھنے والا، نہ اسے کوئی روکنے والا. واہ واہ، اس کی عطاؤں پر نظر رکھے اور اپنے رب عز و جل سے خلوص دل سے مانگے. منگتا بن جائے، ایسا بھکاری بن جائے، منگتا بن جائے، سائل بن جائے، اور بس میں نے رب کی بارگاہ میں اپنی عرضی جو ہے یہ پیش کرتے رہنا ہے، تو کام ہو ہی جائے گا. اور ہمارا کام، کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی عدنان بھائی مجھے، انہوں نے کہا ہمارا کام دعا ہی کرنا ہے، اور ہم اپنا ہی کام کریں، ہم دعا ہی کریں. آگے پنجابی میں کہتے ہیں سائیں جانن تے گائیں جانن. اللہ کریم پھر کرم فرمائے گا، جو اس کی مشیت میں ہے، جو اس کے ارادے میں ہے، جو اس کی تقدیر میں ہے وہ فرمائے گا، لیکن ہم اپنا کام کریں. اس پر کیا فرمائیں گے؟ لوگ کہتے ہیں نا یار ہماری تو سنی نہیں گئی، مل تو رہا نہیں. بھائی لگے ہوئے ہیں، مانگ ہی رہے ہیں، ہو تو رہا نہیں کچھ. دراصل دعا کا جو اسلام کے اندر کانسیپٹ ہے، ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو میں مانگ رہا ہوں، دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی، بغیر کسی عوض کے عطا فرمائی، محض اپنے فضل سے، صرف اپنے کرم سے. اب میرے لیے کیا بہتر ہے؟ ایک میری سوچ ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے جو پیار ہے، ایک وہ، اور پھر بندہ ہونے کی حیثیت سے، یعنی ہمارا دو طرح سے رشتہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے جو تعلق ہے. ایک تو اس کا بندہ ہونے کے اعتبار سے کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہم اس کے بندے ہیں. دوسرا ہم اس کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بھی ہیں. تو یوں دوہرا تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو ان کے حق میں بہتر ہے وہی عطا فرماتا ہے. اس لیے مجھے یہ چاہیے، میں جو دعا مانگ رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ، یہ بھی اس کا فضل ہے
یہ توفیق بھی اسی نے دی ہے کہ میں اس سے سوال کر رہا ہوں، اور وہ ایسا کریم ہے، اس مانگنے پر مجھے اجر بھی دے رہا ہے، ثواب بھی عطا فرما رہا ہے، اور جو میں مانگ رہا ہوں اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے، بعض اوقات وہی عطا کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھانے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ بچہ جو ہے وہ نہ سمجھ ہوتا ہے، اپنے والد سے کہتا ہے مجھے یہ آپ چھری دے دیں، چاقو دے دیں اور اس طرح کی چیز دے دیں، جو والد یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو والد اس پر شفقت کرتے ہوئے اس چیز سے منع کر دیتا ہے، اسے نہیں دیتا، یہ والد کی محبت ہے اس سے، نہ یہ کہ وہ اپنے بیٹے کی بات کو پورا نہیں کر رہا۔ بعض اوقات ہم لوگ اللہ کریم سے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ کریم مالک ہے، خالق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے، اسے پتہ ہے اس بندے نے یہ چیز درست نہیں مانگی، وہ مجھے وہ عطا نہیں فرماتا، اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے، اور اگر کچھ ظاہری طور پر نہ بھی ملے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ملنے والا اجر و ثواب اس بندے کے خزانے میں، اس بندے کے نامہ اعمال میں ذخیرہ فرما دیتا ہے۔ تو ہم غور تو کریں کہ ایک دعا کے بدلے میں ہمیں مل کیا کچھ رہا ہے، جو مانگا وہ بھی عطا ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے بہتر عطا ہوتا ہے، اور آخرت میں جب بندہ اجر اور ثواب دیکھے گا تو پھر یہ حسرت کرے گا کہ دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ بیٹر یہ ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے نا، ہم کوانٹٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اگر مال میں زیادتی کی دعا کر رہا ہوں، تو اب اگر مال میں یوں زیادتی نظر نہیں آتی، مثال کے طور پر میرے پاس آج اگر 1 کروڑ ہے تو میں مال میں زیادتی کی دعا کر رہا ہوں، مالک میرے مال میں اور اضافہ کر دے، مال بڑھ جائے، انکریز ہو جائے، 1 کروڑ 5 لاکھ 2 لاکھ نہیں ہو تب تک مجھے تسلی نہیں ہوتی کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ کوانٹٹی کی طرف نہیں بلکہ کوالٹی کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے یہ کروڑ روپے آپ کے لیے سلامتی والے ہیں، وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہیں، یا آپ کے لیے بینیفٹ والے ہیں۔ آپ کا جو مال ہے یہ آپ کے پاس صحیح سلامت محفوظ ہے تو یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے۔ آپ کی جو صحت ہے وہ آپ کے لیے رحمت ہے، آپ کہہ رہے ہیں مالک تو مجھے یہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے، وہ دیکھیں کہ اللہ کریم نے مجھے کیا کچھ عطا نہیں کیا۔ آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ شکر گزار بندوں میں شامل رہیں گے۔ مدینہ بندہ مانگتا رہے، اللہ سے بھی مانگے، اللہ کے رسول سے بھی مانگے، اور کیا خوب شعر ہے کہ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا تھا، اگر یہ سنا دیں تو مزہ آ جائے گا۔ یہی عرض ہے خالق کے ارض و سما، وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے کیسا خوبصورت تعلق بیان کیا۔ یہی عرض ہے خالق کے ارض و سما، وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا۔ سبحان اللہ۔ یہی عرض خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے جگہ، مجھے ان کے جوار میں دے جگہ، کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، قسم شب کار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چلے کے ناظرین، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس کا ذکر بھی فرمایا، ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ یہ آپ کا حضرت قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر۔ آپ دیکھیں ایسا وہ کیا خوبصورت آیت ہے قرآن کریم کی، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا، وہاں فرمایا ان ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، ہیں جی، بے شک۔ اور جو بیٹا عطا فرمایا اس کے بارے میں بھی فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم۔ اللہ کی عطا کے بھی قربان کیا بات ہے، ویسے ہی سبحان اللہ۔ وہ خود بھی تو حلیم ہے نا، ہائے ہائے وہ اس کی شان ہے یہ، کیا بات، اور اپنے پیارے خلیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہاں ان کے بھی حلم کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یا حلم کا ذکر کیا، اور ان کا حلم جو آج جس کی یادیں ہیں، آج جس کی باتیں ہیں، ان کی بردباری، ان کی ٹالرنس، ان کی برداشت، ان کا بردبار ہونا، یہ مطلب یہ واقعتاً علم کے قربان جائے نا جی۔ آپ کا پھر جب امتحان ہوا تو آپ نے ثابت کر دیا کہ میں بردبار ہوں، اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، گردن پہ چھری چلے گی، یہ تصور ہی بندے کو دڑپا دینے والا ہے۔ بعض اوقات اس کا یوں مشاہدہ کر سکتے ہیں آپ کہ کبھی کبھار بندہ خط بنوانے کے لیے اگر کسی باربر کے پاس جو ہے وہ جاتا ہے، اور ایک تو ہے کہ جو بندہ تجربہ کار ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ٹرینی باربر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جب خط بنا رہے تو ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے کہیں یہ مطلب یہ اس کا بلیڈ جو ہے یہ گردن پر لگ نہ جائے۔ تو آپ کی بردباری کے قربان جائیں کہ آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، بات واضح ہو۔ تیار بھی ایسے ہو گئے کہ وہ فرمایا نا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اللہ اللہ، اب یہ پیشانی کے بل لیٹنے کا، اس کی جو تفسیر آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ اب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام خود عرض کر رہے ہیں کہ بابا جان آپ جب مجھے لٹائیں نا ذبح کرنے کے لیے تو مجھے الٹے منہ لٹائیے گا۔ اب اس میں کیا لاجک کیا ہے کہ الٹا پیشانی کے بل لٹانے میں کہ جب چھری چلانی ہوگی کہیں میرا چہرہ دیکھ کے آپ پر جو ہے وہ باپ بیٹے کی محبت کا غلبہ نہ آ جائے، اللہ کے حکم کے عمل میں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کہیں ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ اب اس قدر رب کریم جل جلالہ کی اطاعت کا جذبہ کہ میرا چہرہ دیکھ، اتنا خوبصورت چہرہ تھا آپ کا، اتنے آپ خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت کیوں نہ ہو کہ جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا۔ حسن کا ایک سبب یہ بھی لکھا ہے کہ حسن ان میں اتنا تھا، تو یہ اتنا پیارا، اور پھر اتنی دعائیں مانگ کے اتنی بڑی عمر میں جا کے بیٹا ملا ہو اور اس کو ذبح کرنے کا حکم آ جائے، اور پھر یہ اتنے فرما برداری کا مظاہرہ کریں کہ آپ کریں، بلکہ آپ نے جب مشورہ کیا کیا خوبصورت منظر تھا۔ میں آیت کریمہ پڑھوں جی؟ جی جی بالکل، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کائنات نے اس باپ بیٹے کی، اس مقدس باپ بیٹے کی گفتگو کو رب کائنات نے کیسا بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری اس بارے میں کیا رائے ہے، فانظر ماذا تری۔ اللہ اکبر۔ انداز دیا جا رہا ہے سلمان بھائی، یہاں والد اور بیٹے کا جو تعلق ہے، ایک معاملہ ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور والد بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے اس معاملے میں۔ تربیت بھی جھلک رہی ہے، بالکل والد صاحب کی تربیت بھی جھلک رہی ہے۔ دیکھیں اس کام میں والد کی مدد بھی کتنے اچھے انداز میں، جو تفسیر خازن میں کہ مجھے اس طرح لٹائیں، کپڑے سے باندھ کر لٹائیں، وہ ساری چیزیں جو اس کے اندر ہے، کس وجہ سے کہ تربیت تھی کہ جو نیک کام ہے اس میں والد کی مدد بھی کر رہے ہیں طریقے سے۔ ماشاءاللہ، تربیت ہمیں بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ آگے قربان جاؤں جناب اسماعیل علیہ السلام کے جواب پر، اسی پر بندہ قربان ہو جائے، کیا ہی بات ہے۔ یہ آج کے موضوع کا عطر یہ ہے، یہ آیت جو اب حصہ جو پڑھنے لگے چل کے ناظرین، یہ ہے آج کے سلسلے کا عطر کہ ایک بیٹے کا ایسے موقع پر بھی کیا انداز، کیا جواب، اور کیا اس کا جو ہے وہ ریاکشن ہونا چاہیے، کیا رسپانس ہونا چاہیے۔ اللہ کریم فرماتا ہے قال، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا
या अबती इफ़अल मा तुअमर, वाह, अल्लाह आप कर गुजरे जो आपको हुक्म दिया जा रहा है। है। सताजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बशरनाहु बिगुलामिन हलीम की अल्लामा आलूसी ने जो तफसीर बयान की ना जी इसमें ये जो आया मुबारका है ना, जी, अल्लामा आलूसी ने लिखा कि ये जो आपका हिल्म है, इससे ज्यादा हिल्म क्या होगा कि आपने कितना खूबसूरत रिप्लाई किया। फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम का आपने रिस्पांस दिया कि मैं इंशाअल्लाह साबिर रहूंगा, मुझे आप सब्र करने वाला पाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज है हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और कैसा हिल्म अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया। और यहाँ हम एक और बात भी अब्दुल हबीब भाई ने भी इससे पहले कही थी, आज फिर हम उसको रिपीट कर रहे हैं कि नबी के ख्वाब में और गैर नबी के ख्वाब में, यानी जो नबी है उसके ख्वाब में और एक आम बनने के ख्वाब में जमीन आसमान से ज्यादा का फर्क है। बिल्कुल, जमीन आसमान का नहीं बल्कि जमीन आसमान से ज्यादा का फर्क है। क्या फर्क है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो होते हैं, इनका जो ख्वाब होता है ये वहये इलाही होता है, ये अल्लाह ताला का हुक्म होता है। और आम बंदा जो है इसके ख्वाब तो बस फिर जैसे होते हैं वो वैसे ही होते हैं। नजरा लगा हुआ हो तो फिर बंदा ख्वाब में जो है वो पानी देख रहा होता है, और अगर जिस्म में सफरावी मादे जो है ये ज्यादा हो रहे हों तो फिर जो है वो बंदा ख्वाब में जो है वो आग देख रहा होता है, और अगर जिस्म के अंदर जो है वो खून की जो है वो ज्यादती है तो बंदा जो है वो शादमानियां और इस तरह की जो है वो चीजें देख रहा होता है। और अगर कोई फिल्में देखने वाला है या ड्रामे देखने वाला है तो फिर वो ख्वाब में भी यही मामला जो है वो चल रहे होते हैं उसके। तो आज अगर कोई ख्वाब में देख रहा है इस तरह का मामला कि मैं अपने बच्चे को ज़बह कर रहा हूं या मुझे को कह रहा है, तो ये नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा, ये बात याद रखनी, हरगिज नहीं किया जाएगा। दुरुस्त फरमाया। यहाँ हम एक और बात भी लगे हाथ में मौजू निकल ही पड़ा है जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की बरकत से, तो इसको भी मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा बयान कर दें। ये खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि जी फलां बाबे के कहने पर अपने भतीजे को कत्ल कर दिया, फलां के कहने के ऊपर जो है वो अपनी भतीजी को कत्ल कर दिया, बच्चे को ज़िबा कर दिया, छुरी चला दी। इस पर आप जो है वो क्या फरमाएंगे? बिल्कुल जाहलियत की बातें हैं, बाज ऐसे आमिल और इनके बारे में वाकई पता चला है खुदा न खास्ता, जिन पर अमल करके लोग जो है ना वो सख्त गुनाहगार भी हो रहे हैं। क्योंकि ये वो जो बात आपने बहुत अच्छी वजाहत इस मौके पर कर दी कि किसी के ज़हन में ये ना आए, देखिए हजरत इब्राहिम को भी तो ख्वाब ही आई थी ना, उन्होंने बेटा ज़बह करने के लिए लिटा लिया। अब मुझे ख्वाब आया तो मैंने यूं कर दिया, मुझे ख्वाब आया तो हमारे ख्वाबों पर ऐसा अमल नहीं किया जाएगा। जो शरीयत ने चीज़ मना की हुई है वो कहे ख्वाब आई या जो भी आई है वो किसी और गैर नबी के ख्वाब पर तो इस पर जब वो अमल ही नहीं है। अब ये कोई आमिल कह दे कि फलां बच्चे के खून को तुम यूं करो या फलां बच्चा मार के माज़अल्लाह एक जगह पे जादू करने वाले ने ये कहा कि तुम किसी बच्चे को मार के उसके जिस्म पर बैठ के गुस्ल करो तो तुम्हें औलाद हो जाएगी। तौबा तौबा। तो उस मतलब है कि बदनसीब औरत ने मोहल्ले के किसी बच्चे को कत्ल करके अपने घर में उस बच्चे के ऊपर बैठ के माज़अल्लाह जो है वो गुस्ल किया कि जी मुझे फलां आमिल ने कहा कि जी मुझे इस तरह बेटा हो जाएगा। ये बात याद रखें, किसी तरह का भी खिलाफ शरीयत काम कह के कोई कहे कि आपका मसला हल हो जाएगा, आप ये जहन नशीन कर लें कि आप बहुत सारे मसाइल में मुबतला हो जाएंगे। ये नहीं कि आपका ये मसला हल हो रहा है तो आप समझें कि जी मैं बहुत ईजी हो जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ जब आती है तो वो बड़ी सख्त है। अब ये कि ख्वाब में आके फलां बाबा जी ने मुझे कह दिया है, फलां जो है वो आमिल ने मुझे ये कह दिया है, तो ये हमने तो वह खून के साथ तावीज़ लिखना था, हमने तो वो उसका जो है वो सिरी के अंदर के कुछ गोश्त के जो है वो अज्जा ले जाके देने थे। तो इस तरह के बाज जो है ना वो जाहल आमिल या बाबे इस तरह के गलत कामों में लोगों को लगाते हैं। ये बहुत सख्त जो है वो खतरनाक चीज़ है, और जादू करने कराने वालों को तो बहुत डर जाना चाहिए इन चीज़ों से कि आज आप किसी के लिए कुछ ऐसा सोच या कर रहे हैं, कल आपके सामने ये चीजें आएंगी और आखिरत की सजा तो है ही है। दुरुस्त फरमाया आपने। यहाँ एक जिस तरह गलत गाइडेंस देने वाले का कसूर है जी, उतना ही या चले उससे थोड़ा सा कम कर लें, वो गलत गाइडेंस लेने वाले का भी कसूर है। हमें पता है सही भाई कि मैंने खाना है तो मैंने क्या खाना है। आप देखें आजकल जैसे बकरीद के अयाम है,
کوئی بندہ بولے یار جانور جو ہے وہ گھاس کھا رہے ہیں اور بھوسا کھا رہے ہیں، چلو آج ہم بھی اپنی پلیٹ میں روٹی کے ساتھ تھوڑا سا بھوسا کھا لیتے ہیں، کوئی بھی نہیں کھائے گا. جی چیک تو کریں ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. چیک تو کرے، ایسا بھی کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ بندے کو پتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. جی اس میں ایمان کی کمزوری بھی بہت آتی ہے نا، ایسی چیزوں پہ بس فوراً بلیف کر لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جو بول رہے ہیں. اگر واقعی اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ ہے اور اسلام کی تعلیمات کچھ معلوم ہوں گی تو وہ ان چیزوں پہ کبھی جائیں گے نہیں. مطلب ایمان کی کمزوری ہے. جی اس کو یہ کہہ لیں جو بولتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، جو کہتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کھاتے بھی ہر چیز کھا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. جب اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ منہ سے کھایا جاتا ہے، ناک سے نہیں کھایا جاتا، کیا کیا جاتا ہے، قمیص جو ہے وہ اوپر پہنی جاتی ہے، تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کس کے پاس جانا ہے کس کے پاس نہیں جانا. لیکن جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو بس جو دیتا ہے وہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق عمل کرتا بھی یا نہیں کرتا. اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے فضل باپو کہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے جعلی عامل کہہ لیں یا جعلی جو کہلانے والے پیر ہوتے ہیں، خلاف شریعہ کام کرنے والے، یہ لوگ بڑے ٹریکی ہوتے ہیں. یہ لوگوں کی سائیکی کے ساتھ کھیلتے ہیں. اس کو پتا ہے کہ اس بندے کو میں کس طریقے سے کیپچر کر سکتا ہوں، اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں، کیا حربے استعمال کرنے ہیں. تو وہ پھر لوگوں کی سائیکی کے ساتھ کھیل کر اس مسئلے پر ایک شخص تھا سلمان بھائی جی، اس نے باقاعدہ اپنا ایک روم بنایا ہوا تھا اور اس کا یوں دعویٰ تھا کہ میں آپ کا مسئلہ خود بتاؤں گا، آپ نے مجھے مسئلہ نہیں بتانا. ٹھیک ہے. اچھا اب جو کوئی اس کے پاس آتا تھا نا، وہ روم سینٹر میں بیٹھتا تھا، اس کے روم کے چاروں طرف دروازے تھے. اچھا اب کوئی بھی آیا شخص اس کو کسی کو کہتا تھا کہ تمہیں جناب فلاں بیماری ہے، تمہیں اولاد کا مسئلہ ہے، تمہیں یوں ہے، تمہیں اس نے. اچھا اب اس کی جب پوری تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو اس نے دروازے بنائے ہوئے تھے نا، یہ اس نے سیٹ کیے ہوئے تھے کہ یہاں سے آنے والے شخص کی یہ پرابلم ہے، وہاں سے آنے والے شخص کی. باہر جو اس کے کارندے کھڑے ہوئے تھے وہ اس کو نوٹ کرتے تھے اور اس کو اسی دروازے سے بھیجتے تھے جس دروازے سے اس کو بھیجنا تھا. تو اس طریقے سے یہ لوگ لوگوں کی سائیکی کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. درست فرمایا. ہر بندہ یاد رکھیں، ہر عامل، ہر جو اس طرح سے تعویذات دینے والا بندہ غلط نہیں ہوتا. عاشقان رسول بھی ہیں، لیکن جو غلط کام اس طرح کے کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں غلط اور صحیح کی پہچان ہونی چاہیے. یہاں پر میں ایک واقعہ بھی آپ سے شیئر کروں کہ یوں ہی کوئی کسی کے پاس چلا گیا کسی کے اوپر جادو کروانے کے لیے. بات کھل گئی، واضح ہو گئی وہ کیسے ہوئی، یہ بھی ایک پوری اس کے پیچھے کہانی ہے. میں آپ کو اس کا ایسنس بتاتا ہوں، وہ جو جتنی سٹوری ہے اس کا ایسنس کیا ہے. جادو کروانے کے لیے لوگ چلے گئے. اچھا اب جس پر جادو کروانے کے لیے گئے وہ ذکر اذکار کرنے والا بندہ تھا. ہر بندہ گندا مندہ، مطلب ناپاک، جو بھی اس طرح کے جو لوگ ناپاک رہتے ہیں یا گندے کپڑے پہن کے رکھتے ہیں، اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھتے، ان کے اوپر یہ چیزیں جو ہے وہ جلدی اثر کر جاتی ہیں. اللہ عافیت والا معاملہ بھر عطا فرمائے. اب وہ جو کروانے گئے نا، وہ تو کر کے اپنا پیسے دے کے رقم دے کے آ گئے. اچھا اب وہ دیکھا کہ جس کے اوپر ہم کر آ رہے تھے وہ تو ٹھیک ٹھاک اچھا بھلا، مطلب ٹھیک ٹھاک بھلا چنگا ہے وہ تو. اب جناب یہ جس کے پاس کروانے کے لیے گئے تھے نا، یہ اس کے پاس پہنچے تو دیکھا اس کا منہ جو نا وہ ایک طرف سے منہ ٹیڑھا ہو گیا اس کا. اچھا اب یہ لینے گئے کہ بھئی وہ ہمارے اس کا کیا بنا. اس نے کہا ہے تم کس بلا کا میرے دل میں جو ہے لگا کے گئے ہو، اس کے اوپر جو میں پڑھ رہا ہوں وہ تو میرے اوپر الٹا جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور میرا دیکھو حال کیا بن گیا. خدا کا واسطہ جاؤ اس سے خود بھی معافی مانگو اور میری بھی جان خدا سے کراؤ اس سے. تو اس طرح بعض اگر پنجابی میں کہتے ہیں چوراں نو پے گئے مور تے موراں نو اگوں ہور، یہ معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے. جی اگوں یعنی آگے سے. ہاں جی پنجابی میں کہتے ہیں چنگیاں دے لڑ لگیا میری چولی پھول پہ تے مندیاں دے لڑ لگیا تے اگلے بھی ڈھول گئے. ٹھیک ہے نا. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے. الحمدللہ ہماری مجلس مکتوبات و تعویذات تاریہ ہے فی سبیل اللہ، فری آف کاسٹ. الحمدللہ ہمارے ہاں تعویذات تاریہ دیے جاتے ہیں، استخارہ کیا جاتا ہے، کارڈ کی جاتی ہے. پورا شعبہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بنا ہوا ہے. اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی ڈیل کرتے ہیں، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں الحمدللہ ڈیل کرتی ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارے پاس امبریلا ہے اپنے مدنی ماحول کی. تو انڈر امبریلا رہیں گے تو انشاءاللہ یہ جتنی خرافات والی چیزیں ہیں ان سے اللہ نے چاہا تو بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہاں میں پھر ایک دفعہ واضح کر دوں کہ ہر عامل، ہر اس طرح سے تعویذات دینے والا بندہ غلط نہیں ہوتا. جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو غلط نہیں ہے وہ غلط نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اکل سلیم جو ہے وہ عطا فرمائے، ہمارے حال پہ اللہ تعالی رحمت فرمائے.
برا نہ سوچیں کسی کے لیے. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. یہاں پر ابھی ہم سلسلے کے اندر ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں فیضان حج. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں. واہ جی سبحان اللہ. سیدی پچھلے سال بھی آپ کا رہا سفر حج کا، اور اس سال بھی آپ کو سفر کی سعادت جو ہے وہ مل رہی ہے. کیا کیفیات اور جذبات ہیں آپ کے؟ یہ بتائیں کتنے احرام آپ نے، احرام کے کتنے سیٹ تیار رکھے ہیں اپنے ساتھ، اور کتنے لگیج میں کتنے بیگ ہیں آپ کے؟ ذرا کچھ یہ بھی بتائیں، کیا تیاری کیا ہے آپ کی؟ میرے پاس ایک ہینڈ کیری ہے. اچھا جی. میں 4 سوٹ ہوں گے. صحیح. احرام کی ہم 2 چادریں رکھتے ہیں. صحیح. مطلب یعنی 2 سیٹ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. اس میں یہ آسانی رہتی ہے کہ کہیں آزمائش ہو تو چادر چینج کرنی پڑے تو یہ ٹھیک. اور پچھلے سال مدینہ شریف حاضری ہوئی تھی عید سے تیسرے دن. اچھا. اس سے پچھلے سال کا حج پہ تھے. اس سے پچھلے سال حج کا سفر. ٹھیک ٹھیک. جذبات تو آپ کو جو ایک امیر علیہ سنت کے مرید کے ہوتے ہیں ہونے چاہیے، ایک عاشق رسول کے ہونے چاہیے، ایک حج اور مدینے کی طلب رکھنے والوں کے ہونے چاہیے. ظاہر بات وہ ملے جلے جذبات تو ہیں. ماروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جان فضا میرے مولا کے در کی. سبحان اللہ. گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شبھ گھڑی پھیری. سبحان اللہ. تو یہ مطلب یہ کہ ہے لمحہ لمحہ انسان کا انتظار ہوتا ہے. اب بھی جیسے اب سفر حج کی نیت سے گھر سے چل تو پڑے جی. اب یہ کہ شروع ہو گیا اب، لیکن ابھی بھی مطلب وہ ایک ڈر اور مطلب پتہ نہیں زندگی ہے حرم کی فضا میں پہنچنے سے پہلے کہیں سانس رک نہ جائے، اور یہ مطلب دھڑکا لگا سا ہوتا ہے کہ بس کسی طرح سے وہ پہنچ جاؤں میں حرم کی فضاؤں میں داخل ہو جاؤں، پر پلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. میں بس مدینے کی صبح شامیں دیکھ لوں، گنبد خضرا کی بہاریں دیکھ لوں. یہ کہ صورت ایسی ہو کہ بس یہ کہ موت آئے نہ مدینے سے پہلے، آئے تو عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت ملے. یہ چیزیں ہیں کہ جب وہ ہے نا شعر امیر سنت کا بھی، ٹھہر جا روح مضطر تو ٹھہر جا روح مضطر تو نکل جانا مدینے میں. ٹھہر جا روح مضطر تو نکل جانا مدینے میں. خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے. خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے. اسی طرز پر کلام ہے. حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے. حضور کعبہ حاضر ہے. حضور سر ہے بڑی سرکار میں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبہ مشرفہ کی زیارت کیا خوب سعادت ہے. کعبے پر پڑی جب پہلی نظر. کیا شعر ہے وہ؟ ہاں بولے. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر. کیا بات ہے کعبہ شریف کی. شیخ طریقت امیر سنت نے عاشقان رسول کی 130 حکایات میں کعبہ شریف کے حوالے سے ایک روایت جو ہے وہ لکھی ہے. یہ آپ سب کا ذوق و شوق اور اپنا ذوق و شوق بڑھانے کے لیے میں یہ ورڈ ٹو ورڈ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تورات شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا کہ جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور کعبہ شریف کو لے کر کے آؤ. وہ فرشتے جائیں گے اور کعبۃ اللہ المشرفہ کو ان زنجیروں سے باندھ کر جو ہے وہ کھینچنے لگیں گے اور ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبہ چل. تو کعبہ مبارکہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے. فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر. تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا اے اللہ تو نے میرے پڑوس میں مدفون مومنین کے حق میں یا اللہ تو میری شفاعت قبول فرما. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کعبہ شریف ایک آواز سنے گا. وہ آواز ہوگی کہ میں نے تیری درخواست قبول فرما لی. میں نے تیری درخواست قبول کر لی. سیدنا وہب بن منبع فرماتے ہیں کعبہ شریف پھر کیا ہوگا. پھر مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ سب احرام کی حالت میں کعبہ شریف کے گرد جمع ہو کر تلبیہ پڑھنے لگ جائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ اکبر. یہ تلبیہ پڑھنے لگ جائیں گے. پھر وہ فرشتہ کہے گا کہ اے کعبہ چل. تو کعبہ شریف کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ کر لی جائے. تو فضائے آسمانی سے فرشتہ پکارے گا مانگ دیا جائے گا. تو کعبہ شریف عرض کرے گا اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے گرد اور غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے انہوں نے اپنے اہل و عیال کو اپنے احباب کو چھوڑا. انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے. تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما. ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عنایت فرما اور انہیں میرے گرد جمع کر دے. تو ایک فرشتہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ندا کرے گا اے کعبہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا. گناہ کرنے لگ گئے ہوں گے اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا. تو کعبہ عرض کرے گا اے اللہ ان گناہگاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول کی. تو وہی فرشتہ ندا کرے گا کہ جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائیں. اللہ ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا. ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فضا میں لبیک کی صدائیں عرش تا فرش گونجتی ہیں
قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. اللہ 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 سبحان اللہ. کیا خوب بات کہی ہے امیر سنت نے بیان فرمائی ہے. روایت کے اندر فرماتے ہیں جنہوں نے کعبہ شریف کا حج کیا ہوگا وہ اس کے پردوں سے لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے یہاں تک کہ یہ یعنی کعبہ شریف جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسا یہ مبارک سفر ہے اور کیسی یہ مبارک جگہ ہے. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک پر سے ہے اور خبر کیا ہے بھکاری کیسی نعمتیں پائیں. خبر کیا ہے بھکاری کیسی نعمتیں پائیں. یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے. یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی ماشاءاللہ حج کی سعادت ملی ہے آپ کو اور فیضان حج جو ہے سیگمنٹ ہی چل رہا ہے. عاشقان رسول الحمدللہ دیکھتے ہیں سلسلہ جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. کیا فرمائیں گے کوئی ایک مین غلطی جو آپ محسوس فرماتے ہوں کہ ایک بڑی ہائی لائٹڈ غلطی ہے جو لوگ عام طور پر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچایا جائے؟ بنیادی چیز تو یہ کہ سیکھ کے نہیں جاتے. ٹھیک. مطلب جو علم کے بغیر جاتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے وہ کہا جیسے لوگ کرتے جائیں آپ بھی کرتے جائیے گا, تو یہ بہت بڑی ایک مسٹیک ہے کہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کر کے چلے جائیں. جی. اور وہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر ایک بندہ وہاں پر آرگومنٹ دے رہا ہوتا ہے حج کے ٹاپک پر, مسائل پر. اب وہاں بہت سے مسائل درپیش آتے ہیں. 15 دن سے کم سٹے مکہ پاک میں, 15 دن سے زیادہ سٹے مکہ پاک میں, پھر منی عرفات مزدلفہ جانا ہے, اس سے پہلے کتنے دن مکہ میں ہے. وہاں پر ہر بندہ جس کو دیکھیں گے وہ اپنے طور پر وہاں مفتی بنا ہوتا ہے. تو یہ ہر بندہ تبصرے کر رہا ہوتا ہے, یوں نہیں یوں کرنا چاہیے, یوں نہیں یوں سمجھ میں آتا ہے. تو یہ میری ایک گزارش ہے کہ آپ ایک تو علم جن کو ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ جتنا علم ہے جو مطلب کنفرم ہے وہ مسئلہ کسی کے آگے اگر ذکر کرنا چاہیں. دوسری کہ جن کے پاس علم بھی نہیں ہے اور وہ اس کے باوجود تبصرے کر رہے ہیں یا مشورے دے رہے ہیں یا آگے لوگوں کو اپنی طرف سے گائیڈنس دینے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ وہ خود بھی کنویں میں گر رہے اور کسی کو بھی گرا رہے ہوتے ہیں, تو بغیر علم کے نہیں وہاں پر کوئی آرگومنٹ دینے چاہیے. اور یہ کہ ہوٹلوں کے اندر, کمروں کے اندر بھی آج کل چونکہ رش ہو گیا ہوگا, اور جو عزیزیہ میں جن کی رہائشیں ہیں اب ان کے لیے بسیں جو چل رہی ہوتی ہیں ان دنوں میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. ان کا اکثر وقت چونکہ اپنے کمروں میں, ہوٹلز میں, بلڈنگ میں گزرتا ہے, تو اب بلڈنگز میں بھی LCDs لگی ہوتی ہیں, چینل بھی آ رہے ہوتے ہیں. میری گزارش ہے آپ ایک بہت مقدس اور متبرک سفر پر ہیں اور بہت ہی قسمت والا اور بڑی ہی سعادت والا سفر ہے. تو یہاں اپنی رہائش پر بھی, ہوٹلز میں بھی خدا را مدنی چینل آن کر لیں, اور بقیہ چینلز جو جن میں گناہوں بھرے چینل جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جن میں مطلب بے پردہ عورتیں ہیں, گانے ہیں, موسیقی ہے, اس طرح کی جو ہے وہ واہیات چیزیں ہیں جن میں گناہوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے, فلمیں, گانے, باجے وغیرہ. تو خدا را اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچا کے, تو آپ کی کنسنٹریشن رہے کہ آپ ایک
ایک مقدس سفر پر ہیں اور حرم کی فضاؤں میں ہیں، حرم کی حدود میں ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ حرم کی فضاؤں میں بلا لیا، حرم کی زمین، حرم کی زمین، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تیرا دل بھی چونکا دے چمکانے والے۔ یہ بھی اگر عرض کریں کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے بڑا ایزی کر دیا ہے، جی رفیق الحرمین ساتھ لے لیں، اگر بہت سے پڑھ نہیں سکتے تو اب تو اور ایزی کر دیا، دیکھنے کا بڑا شوق ہو گیا ہے، رواج ہو گیا، اچھا فون بھی سب کے پاس ہیں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو ہے وہ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر دی ہے، ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس میں باقاعدہ پورا حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ موجود ہے، بلکہ سائن لینگویج کے ساتھ بھی موجود ہے، ماشاءاللہ مطلب بڑا ایزی کر دیا گیا ہے آپ کے لیے، دیکھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں آپ پڑھ کر بھی جو ہے وہ حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، مطلب اس سے ایزی اور کیا کرے دعوت اسلامی۔ مدینہ حج و عمرہ اپلیکیشن تو موبائل میں، اینڈرائیڈ موبائل ہے تو اس میں ہونی ہی چاہیے، بندہ اپنا کام جو ہے وہ تیار رکھے، اپنا جانے کے لیے ادھر بنے جانے کا، اور ادھر بندہ جو ہے وہ تیار ہو۔ الحمدللہ میرے موبائل میں بھی یہ اس کے ہوم پیج پر ہی الحمدللہ یہ، ہاں بالکل الحمدللہ، حج اینڈ عمرہ یہ اپلیکیشن کا نام ہے۔ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کی IT ڈپارٹمنٹ نے اس کو جو ہے وہ جاری کیا ہے، یہ اپنے موبائل میں رکھیں، اس میں اور بھی بہت بینیفیشل چیزیں ہیں، نماز کے اوقات بھی ہیں، ویدر فورکاسٹ کے حوالے سے بھی ہے، کرنسی ریٹ جو یہ بھی آپ اس سے جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں، بڑی اچھی اپلیکیشن ہے، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، اور عبدالحبیب بھائی کے ماشاءاللہ اس میں جو آپ نے پریکٹیکل کر کے بتائے ہیں، احرام باندھنے کا طریقہ ہے، یہ عمومی طور پہ حاجیوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مجھے یاد ہے نیتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، نیتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کب نیت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، بالکل ایک ایک چیز واضح کی گئی۔ اچھا اس کے کوئی چارجز وغیرہ بھی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، جو ہے مطلب بہت سارے چارجز ہوتے ہیں، کچھ بتا دیں، ہو سکتا ہے لوگ اس لیے ڈاؤن لوڈ نہ کر رہے ہوں، پیسے لگتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، فری آف کاسٹ ہے الحمدللہ، یہ دریا امیر سنت کے فیضان کا سبحان اللہ، بہ رہا ہے، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا اس میں سے لے سکتا ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ بھی الحمدللہ اس ایپ میں آپ کو مل جائے گا جاننے جن کے کو لیے۔ تہبند کی عادت نہیں نہ ہوتی، ہاں جی۔ یہ ان کو بہت آزمائش ہوتی ہے، جو شہری لوگوں کو زیادہ تر ہوتی ہے۔ شہری لوگوں کو، چونکہ تہبند کے عادی نہیں ہوتے یہ لوگ، اب ان کو جب ایک دم سے وہاں احرام اور یہ چادر، یہ اس میں ان کو اگر درست انداز میں باندھنا نہ آئے تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ اب ہوا بھی چلتی ہے، پھر بعض جگہوں پہ تیز بھی چلنا ہوتا ہے، صفا مروہ میں تو ایک جگہ بعض بار لپیٹ رہے ہوتے ہیں سب، اور ان سے چلا بھی نہیں جاتا۔ مجھے یاد ہے میں ایئرپورٹ پر تھا، دبئی ایئرپورٹ پر، تو وہاں ہمارے جہاز کا کچھ 6-7 گھنٹے کا سٹے تھا، تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں لوگ احرام باندھ ہی رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں لوگ، تو ادھر افغانستان کے کچھ لوگ تھے، تو وہ احرام باندھ رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پریشان ہیں، تو میں نے ہمت کر کے انہیں کہا کہ میں نے کہا چلیں میں آپ کو احرام باندھتا ہوں۔ میں نے ایک کو باندھا، ایک کے بعد دوسرے کو باندھا، دوسرے کے بعد تیسرے کو، اچھا پھر یہ پشاور کا ایک مجھے اسلامی میں ملا، انہوں نے کہا ہر مسلمان عاشق رسول الحمدللہ اسلامی بھائی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اچھے طریقے سے باندھو، ان کو بھی احرام باندھا، پھر اچھا ان کے جو تھے افغانستان والے، ان میں جو سمجھدار اسلامی بھائی تھے، ان کو الحمدللہ میں نے تجربہ کروایا، باندھیں کھولیں باندھیں کھولیں باندھیں، پھر میں نے انہیں خود کہا اب آپ ان کو باندھیں سب کو، تو یہ الحمدللہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ میں مل جائے گا، اور احرام باندھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس اللہ نصیب فرمائے، اور جہاں اتنے پیسے لگا رہے ہیں ویسے تھوڑا سا اور محنت کر کے احرام باندھنے کا طریقہ بھی سیکھیں۔ ناظرین کی کالز ہیں جی اس کو سیکھ لیں، بلکہ اگر اس نیت سے سیکھیں گے کہ دوسروں کی مدد کروں گا تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا، اور اتنے خوبصورت سفر میں اگر آپ مددگار بن کر جا رہے ہیں تو وہ ایک دنیا کا بھی دستور ہے نا جی، خادموں سے جو ہے نا وہ خصوصی انسیت ہو جاتی ہے، کیا بات، تو آپ اگر اللہ کے مہمانوں کے خادم بن جائیں تو پھر رب کریم ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہر سال یہ سعادت عطا کرے، سبحان اللہ، تو یہ سیکھ لیں اور اس نیت سے سیکھ لیں کہ میں لوگوں کی مدد کروں گا، انشاءاللہ رب کریم ہر سال سفر ہے جاتا، اپنا بھی بھلا
دوسروں کا ہی بھلا. ایسا 6 گھنٹے یوں گزرے نا, آپ یقین مانے لطف آ گیا الحمدللہ. الحمدللہ. اور بزرگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھیں, یہ بھی یہ بات یاد رکھیں. اسی سفر میں جس میں میں اب آپ کو بات بتا رہا ہوں, ہمارا جب جہاز کے جانے کا ٹائم آ گیا, قریب آ گیا, تو وہاں ایک بزرگ تھے, وہ بھی افغانستان کے ہی تھے, اور ان کا جہاز جو تھا وہ روانہ ہو چکا تھا, اور وہ بیچارے وہاں اکیلے تھے. تو بزرگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھیں اور ان کا خیال رکھیں, اکتاہٹ کو دور بگائیں, ذوق اور شوق لے کر آئیں. اللہ نصیب فرمائے. کالز آپ کی شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی سلسلہ بابرکت راتوں میں پوچھنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ میں کیا ہوا, اس کے حوالے سے ذرا وضاحت فرما دیں. آگ گلزار بن گئی. یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. واہ بھائی اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامت والی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمانا ہے نا, مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آگ کو یہ حکم نہ ہوتا کہ آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا, تو ہو سکتا تھا کہ یہ آگ, یہ جو ٹھنڈک تھی, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچاتی. ٹھیک. لہٰذا اس آگ کو ٹھنڈا بھی کیا گیا اور سلامتی والی کیا گیا. ٹھیک. اچھا, جب آپ کو آگ کے اندر داخل کیا گیا, ڈالا گیا, تو اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا, اور اس فرشتے نے آپ کو پکڑ کر ایک طرف کر دیا, اور وہاں پر ایک نہر جاری ہو گئی. اللہ اللہ اللہ. اور میں نے یہ جب پڑھا تو میں مطلب حیران رہ گیا کہ آگ کے اندر کے کیا مناظر ہوں گے. کتابوں میں ملتا ہے سلمان بھائی کہ وہاں پر پھول اگائے, گلاب کا پھول اگایا, نرگس کا پھول اگایا, چمیلی کے پھول اگائے, باقاعدہ ایک گلشن نما وہ ماحول صورتحال بن گئی. صورتحال بن گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ آپ کا ہم شکل بنا کر بھیج دیا گیا. حضرت جبریل امین جنت سے وہ ریشمی جوڑا لے کر آئے آپ کے لیے. اچھا, اب یہ سارا منظر, وہ جو نمرود تھا نا, تقریباً کتابوں میں ملتا ہے کہ 40 سے 50 دن آپ جو ہے وہ آگ کے اندر یہ تشریف فرما رہے, اور آپ خود فرماتے ہیں کہ جتنا عیش اور آرام کے ساتھ میں ان دنوں میں رہا ہوں, اتنا نہیں رہا زندگی. اچھا, اب جناب یہ سارا منظر, وہ نمرود جو تھا بدبخت, وہ تو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی سارا معاملہ کیا تھا, تو وہ یہ دیکھ رہا تھا اپنے گھر کی بالکونی سے کہ آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, اور آپ تو بڑے مزے سے ایک گارڈن کے اندر بیٹھے ہیں, چاروں طرف آگ جو ہے وہ جل رہی ہے. تو اس نے آپ کو آواز دی کہ کیا تم اس آگ سے باہر آ سکتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ بالکل آ سکتا ہوں. اس کی ہو سکتا ہے کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کی یہ نیت ہو کہ جب آپ وہاں سے باہر تشریف لائیں گے تو آگ آپ کو جو ہے نقصان پہنچا دے گی. تو آپ نے کہا میں بالکل آ سکتا ہوں. تو کہا پھر آ کے دکھائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بخیر و عافیت باہر تشریف لے آئے. تو پھر اب نمرود نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ جو بندہ تھا یہ کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے فرشتے کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ جائے اور میرے ساتھ انسیت والا معاملہ ہو جائے تاکہ میں تنہا نہ رہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس طریقے سے اپنے خلیل کی مدد فرمائی. سبحان اللہ. واہ جی واہ, کیا یونیک معلومات دی ہیں یوسف بھائی, مرحبا, ماشاءاللہ. جی محمد حسن اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ تو بہت پیارا ہے, اور اس سلسلے میں اظہر بھائی کی آمد مرحبا. اظہر بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کا جو ایک مخصوص انداز ہے کلام پڑھنے کا, اگر آپ اس طرح چند اشعار کلام کے سنا دیں تو مدینہ مدینہ. اور یوسف سلیم بھائی سے عرض ہے کہ آپ بھی چند اشعار کلام کے سنا دیں تو مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے, مرحبا. آج جو ہم نے یاد حضور سیگمنٹ کرنا ہے, یہ انشاءاللہ ہم اظہر بھائی سے ہی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ. نظم میں بھی ہو رہا ہے, تحت اللفظ میں بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسا مائک میں آپ کے قریب کر دوں, یہ بلکہ اس کو آپ اپنے اور قریب کر لیں. ٹھیک ہے جی, چلے جی. ایک اور کال شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی 18 تاریخ سنباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ 10 مبارک راتوں میں جو آج موضوع ہے بیٹا ہو تو ایسا, اس میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری سے عرض ہے کہ آج کے دور میں بیٹوں کی کیسی تربیت ہو کہ وہ فرمانبردار بن جائیں اور مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں. اور حاجی صاحب کا میں مشکور و ممنون ہوں. گزشتہ ہفتے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے دعاؤں سے نوازا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی ماحول میں تعداد مزید استقامت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی بلا حساب بخشش فرمائے. آمین. جی حضور.
یہ واقعتاً بچوں کی تربیت کا جو معاملہ ہے نا، یہ ان کی دنیا میں جیسے جب آنا ہے نا بچہ، اس سے پہلے کہ ان کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. اب ماں باپ کے حقوق تو دیکھتے ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں. اب یہ اولاد کے حقوق جو ہیں یہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے کہ ان کے معاملہ شروع ہو جاتے ہیں کہ کہاں نکاح کرنا ہے. پھر یہ کہ جب بچے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، سم ٹائمز لوگ ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور بچوں کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے. بچوں کے سامنے بعض اوقات ایسی چیزیں، ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، فلموں میں، ڈراموں میں، گھر میں ایسا کوئی مطلب ماحول کریٹ کیا ہوتا ہے کہ منی سینما کا ماحول بنا ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا. آج تو سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے رویے کا، ایٹیٹیوڈ کا بچے کے جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ اثر لے رہا ہوتا ہے، ماں کے رویے کا، ماں کی غذا کا، ماں کے معمولات کا. تو یہ ہمارے سامنے اس کے واقعات بھی موجود ہیں. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلے دن مکتب میں گئے تو 18 سپارے سنا دیے تھے. والدہ 18 سپارے حافظہ تھیں، تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 18 سپارے سنا دیے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے دن مکتب میں جب آپ بسم اللہ شریف کی آپ کی رسم کا وہ سلسلہ ہوا تو 15 سپارے سنا دیے. استاد صاحب نے کہا آگے، تو فرمایا میری ماں کو اتنا ہی یاد تھا. تو یہ ماں کی تلاوت جو ہے نا، وہ ماں کے پیٹ اور ماں کی گود میں بچہ اثر لے رہا ہے. تو یہ چیزیں جب بچوں کے سامنے گھر میں شروع سے ہی جو یہ چیزیں آئیں گی، گانے باجے کی اگر آئیں گی تو بچے پر وہ اثر انداز، یہ لاشعور میں چیزیں بیٹھ رہی ہوتی ہیں. اگرچہ بچہ ہر چیز کو اس وقت جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا یا اس پر رسپانس نہیں کر سکتا، لیکن یہ لاشعور میں بیٹھ رہی ہوتی ہیں. جیسے آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو کئی سم ٹائمز وائرس جو ہے نا وہ اس کی ہارڈ ڈسک میں جا رہے ہوتے ہیں، بہت سارا ڈیٹا بھی محفوظ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ڈیٹا بھی سیو ہو رہا ہوتا ہے، اور جو ہے وائرس جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس کو ریفریش نہ کیا جائے تو سم ٹائم ونڈو کرپٹ ہو جاتی ہے، ہارڈ ڈسک اڑ جاتی ہے، ڈیٹا اڑ جاتا ہے. اب وائرس تو ایسا بندہ بھی کرپٹ کر دیتا ہے. وائرس دماغ میں کانگو وائرس اگر چلا جائے، اللہ بچائے، یہ دماغ بھی چاٹ جاتا ہے، اللہ محفوظ. یہ چیزیں جو نا وائرس کی طرح بچے کے لاشعور میں جاری ہوتی ہیں. اگر گناہ کی چیزیں، اچھا اچھائی کی چیزیں بھی جاری ہوتی ہیں. یہ نعتیں ہیں، تلاوت ہے، اب یہ اچھی گفتگو اور یہ اچھا ماحول، نماز کا ماحول. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں جان رات میں نماز پڑھتے تھے، اور یہ 3 سال کی عمر کے تھے. جب رات میں اپنے ماموں جان کو نماز پڑھتا دیکھتے تھے، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کے ماموں جان نے پوچھا تھا، بیٹا تم اس رب کو یاد نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ یہ تھی 3 سال کی عمر سے بچے کی تربیت کی ایک جو ہے نا وہ کڑی. اب یہ پھر انہوں نے کچھ چیزیں ان کو سکھائیں کہ بیٹا تم نے یہ 3 کلمات بغیر زبان ہلائے رات کو 3 دفعہ پڑھ کے، یہ سونے سے پہلے یہ زبان ہلائے بغیر دل میں کہنے، اللہ معی، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرا گواہ ہے. یہ کلمات پھر آپ نے ریپیٹ کروائے 5 دفعہ، 7 دفعہ، پھر ایک تعداد 11 دفعہ، پھر ایک مدت تک پڑھوائے. پھر حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ جن کا تذکرہ امام غزالی نے کیا ہے، ان کی سیرت، ان کی جو ہے وہ ان کے تذکرے کو امام غزالی جیسی شخصیت نے جب ان کو ایک فضیلت کے طور پر بیان کیا، ان کا کتنا بڑا مقام. یہ 3 سال کی عمر سے ایک چیز دی. تو یہ بچوں کے لاشعور میں چیزیں بیٹھ رہی ہوتی ہیں. جیسے یہ تحت شعور میں آئیں گی نا، بڑے ہوں گے، تو یہ اگر اس کے اندر شہوت اور برائی کی چیزیں ہوں گی تو جب یہ تحت شعور میں آئیں گی تو اس کی شہوت بڑھے گی، اس کے اندر برائی، نفس غلبہ پائے گا. اور یہی چیزیں اگر شروع سے ہی بچپن سے اس کے جو ہے نا وہ لاشعور میں مدینہ بیٹھا ہوگا، کعبہ، مکہ، قرآن کی باتیں، صحابہ کی باتیں، نعتیں، یہ اچھی گفتگو بیٹھی ہوگی. جیسے جیسے یہ تحت شعور میں آئیں گی نا تو اس کا تقویٰ بڑھے گا، اس کی پرہیزگاری بڑھے گی. سبحان اللہ. یہ چیزیں اس کے اندر بچپن سے اثر انداز ہوتی ہیں. پھر جب ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شعور کا دور آئے تو ان کے دوست، ان کا ماحول، کہاں بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ رہنا ہے، گھر میں کیا ماحول رکھنا ہے، پھر ان کی جو ہے وہ دوستی سراؤنڈنگ کا جائزہ لیا جائے، کسی طرح کا وائرس اس میں نہ آئے. پھر جیسے جیسے بڑا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، الحمدللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو، جن کی برکت سے آج دارالمدینہ اسکول سسٹم ہمارے پاس ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے. یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بہترین ماحول، نظام موجود ہے، اور والدین اولین تربیت ہے. فضیل بھائی ماشاءاللہ ہمارے بڑے زبردست مبلغ ہیں ماشاءاللہ. فضیل بھائی، والدین کا ایٹیٹیوڈ، والدین کا رویہ
یہ بغیر کہے بغیر بتائے ہی اولاد کے اوپر جس کی بولے کہ اپنا ایفیکٹ چھوڑ رہا ہوتا ہے، اثر چھوڑ رہا ہوتا ہے. میری ایک ہی مجھے موقع ملا ہے وہ والا دعوت والا، حاجی اظہر صاحب کے گھر پر کھانا کھایا میں نے ایک وقت کا، مدنی چینل کے جدول پر تھے ہم، تو ہم وادی کھیرا سے برس سے سلسلہ کر کے آئے تھے. تو بہرحال وہ ایک تھا سلسلہ کار دعوت میں. ان کے بیٹے کو میں نے غلام الیاس بھائی، غلام الیاس نام ہے مدنی منع کا، ماشاءاللہ ان کے بیٹے کو دیکھا. ان کا بیٹا بھی ویسے ہی سنت کے مطابق بیٹھنا اور وہی مٹی کے برتن اور مطلب طریقے کے مطابق سنت کے مطابق کھانا کھانا. تو یہ الحمدللہ یہ دیکھنے کو ملا ہے. تو یہ بھی اگر فضیل بھائی اگر ہم لوگ بھی جیسے والدین اگر اپنی ذمہ داری لیں، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے وے آف ٹاک کو اگر بہتر بنائیں، تو یہ چیزیں بغیر سمجھائے بھی اللہ نے چاہا تو اولاد کو غیر محسوس طریقے پر بھی اس میں پینیٹریٹ کر سکتی ہیں. بالکل. کیا فرماتے ہیں حضرت یہ جو آپ نے اظہر بھائی کے بیٹے کی مثال دی جی، تو مجھے مقولہ یاد آیا کہ بیٹا جو ہے نا یہ باپ کا راز ہوتا ہے. آپ امیر اہل سنت کو دیکھیں، ماشاءاللہ ان کے شہزادے کی صورت سامنے ہے، ماشاءاللہ، اور یہ فیضان امیر اہل سنت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے بچوں کے اندر بھی کسی میں زیادہ کسی میں کم مگر ضرور یہ سلسلہ آتا ہے. جی. دوسری بات اگر آپ کی بات کی تائید کے طور پہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے جی، تو آج جو ہمارا ٹاپک تھا کہ بیٹا ہو تو ایسا، جی، اس میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے جی، جس میں فلما اسلما جی، وتلہ للجبین کہ باپ اور بیٹے دونوں نے اپنی گردن رکھی. واہ واہ واہ. تو کیا پتا چلا کہ والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، مگر قرآن نے دونوں کی تعریف فرمائی کہ بیٹے نے بھی مکمل حامی کے ساتھ واہ واہ دونوں نے جو ہے وہ اپنی گردن رکھی. ماشاءاللہ. اسی لیے یعنی بیٹا ہو تو ایسا. اچھا دوسری اس میں عرض یہ ہے قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن جو ہے نا وہ انسان اور پتھر ہے. تو اس میں جو تفسیر کے اندر اور امیر علیہ سنت نے اپنے رسالہ احترام مسلم میں لکھا کہ کس طرح وہ اس طرح کے نمازیں خود بھی پڑھ کے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی پڑھوا کے. جی. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بچے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں، نماز سجدے میں لیٹ ہی جاتے ہیں، لیٹ ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھا اب دیکھیں آپ اس کا کتنا اثر انداز یہ چیز کرتی ہے واہ. کہ میرے گھر میں میری بیٹی کل یہ پرسوں کی بات تھی، میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے جو ہے نا وہ برابر میں کرسی لی اور نماز پڑھی بیٹھ کر، کرسی پہ بیٹھ کر. اب میں دیکھیں یہ سب سمجھانے کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی. میں تو چونکہ نماز شروع کر چکا تھا، میں نے نماز ختم کی تو میں نے کہا کہ بیٹا کرسی پہ تو جو بڑے جن کے پاؤں میں درد ہوتا ہے نا وہ کرتے ہیں. بولا میں بھی تھوڑا بھاگ کے ہی نا تو تھوڑا درد ہوا تو میں نے سوچا میں بھی آج بیٹھ کے پڑھ لوں. اب اس نے جس کو بھی دیکھا ہوگا اپنے ننیال میں ددیال میں، یعنی آپ دیکھیں کہ بچے کس طرح کس چیز کو پینیٹریٹ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. اسی لیے ان کے سامنے نماز بھی کیا پتا چلا کہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے، ورنہ انہوں نے کہیں کرسی پکڑ لی تو ہم کہاں جائیں گے. ہم تربیت کر دیں گے. ہاں یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی دونوں طرح کے انداز ہیں. میں یہاں ایک اور بات بھی ایڈ کروں. میرا یوسف بھائی جو درمیان جو والا بچہ ہے امجد رضا، اس کی عمر اپروکسیمیٹلی مطلب دو سوا دو سال ہے. وہ تشہد بیٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے انگلی جو ہے نا جو باپ اٹھا رہا ہے، اب وہ یوں کرتا ہے، یعنی تشہد بیٹھا ہے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یوں کر رہا ہے. تو واقعی درست فرمایا آپ نے کہ ماں باپ کی جو پریکٹس ہے یہ ان کی اولاد کے اوپر ریفلیکٹ کرے گی. تو ہمیں اپنا انداز اچھا رکھنا چاہیے. اس میں سلمان بھائی ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تو نیک دیکھنا چاہتے ہیں. عموماً آپ معاشرے پر نظر ڈالیں نا جی تو لوگ اپنی اولاد کو تو نیک دیکھنا چاہتے ہیں لیکن خود نیکیاں نہیں کرنی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ 5 وقت با جماعت مسجد میں جا کر نماز ادا کرے، لیکن باپ نے خود جو ہے وہ مسجد کی طرف نہیں جانا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا یہ انداز یہ صحیح نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ سچ بولے لیکن باپ جو ہے وہ گھر میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ بچہ وہ گالی گلوچ نہ کرے لیکن باپ کا انداز یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹے کی تربیت اچھی ہو، ہمارا بچہ صحیح راست پر چلے صحیح انداز کے ساتھ، تو ہمیں پہلے اپنا کردار اس میں ادا کرنا ہوگا اور خود کر کے پریکٹیکل دکھانا ہوگا. مدینہ میں تب جا کر وہ بچہ جو ہے وہ اس پر عمل کرے گا. درست فرمایا. کال مزید شامل کرتے ہیں، پھر آگے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اس کال کے بعد. جی ماشاء اللہ ببرکت راتیں سلسلہ ظاہری و ساری. عرض ہے کہ آج بیٹا ہو تو ایسا کے حوالے سے موضوع
یہ بڑا ہی بہترین کلام ہو رہا ہے. عرض کرنے کہ وہ بیٹا جو اپنے والدین سے دور ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کس انداز سے کر سکتا ہے؟ مالی اعتبار کے ساتھ ساتھ یا حسن سلوک، ایک بیٹے کا حقوق ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، رویہ کیسا ہونا چاہیے ساتھ ہمارے؟ جی عدنان بھائی. سلمان بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص والدین سے دور ہے تو وہ اس بارے میں بھی رہنمائی لے لے کہ کیا اس کا اگر اس پر والدین کے حقوق اس اعتبار سے لازم ہے کہ جو قریب سے ہی پورے ہو سکتے ہیں تو پھر تو اس کا دور رہنا اس پر سوالیہ نشان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو مالی حقوق ہوا کرتے ہیں تو یہ اس اعتبار سے بھی مدد کر سکتا ہے اگر والدین مطلب یہ شریعت کے مطابق ہے اس کا رہنا دوسری جگہ تو پھر ان کے لیے جتنی آسانیاں کر سکتا ہو وہ مالی اعتبار سے ہو، دیگر دعاؤں کے اعتبار سے ہوں، راحت پہنچا کر ہو. بعض اوقات والدین اتنی بات پر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ بیٹے نے حال احوال لے لیا، فون کر لیا، معلومات کر لی، صحت کا پوچھ لیا تو وہ اسی پر راضی ہو جاتے ہیں، خوش رہتے ہیں. تو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو جس بندے کی جو کیفیت ہے شرعی اعتبار سے رہنمائی لے لے اور پھر اس کے مطابق اس پر عمل کرے. ٹھیک ہے. اس میں ایک عرض یہ ہے کہ بعض مالی اعتبار سے بہت اچھی خدمت کرتے ہیں جی مگر ایک چیز ضرور یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے ایک خدمت یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے. لیکن جو اپنے والدین کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے اس کا رزق بھی قطع کر دیا جاتا ہے. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اچھا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بھئی جو مرحوم ہو جاتے ہیں نا دعا ان کے لیے کی جائے، ان کے لیے تو واقعی دعا کرنی چاہیے کہ قبول ہوتی ہے، مگر جو حیات ہیں اس میں بھی والدین کی صحت یابی کے لیے، ان کی دراز عمر بالخیر کے لیے وہ بھی ضرور جو ہے وہ دعا کی جائے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد بیٹے کی دعا یا بیٹے کا پڑھنا اسے کتنا افادیت پہنچاتا ہے کہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ کہیں سفر پر تشریف لے گئے تو پہلے تو سفر کے اندر راستے میں قبرستان بھی آ جاتے تھے. ہم تو اس وقت قبرستان جا نہ سکیں، وہ تو رات کو قیامی قبرستانوں میں کر لیا کرتے تھے. جب وہ سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ نور ہے جو اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ پتہ ہے کہ یہ پڑھنے والوں نے ایصال ثواب کیا ہے ہمیں، اس کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. اس ساری کیفیت میں ایک بزرگ جو ہے وہ ٹیک لگائے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا کہ آپ کو ثواب اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو کہا کیوں نہیں، بالکل ہے، مگر میرا ایک بیٹا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا یوں سمجھے کہ ایک طاقت اور قوت ایک روح کو اور ایک انتقال کر جانے والے کے بعد ایک نیک شخص کو کتنی طاقت ملتی ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جس شہر کے اندر جا رہے ہیں وہاں میرا بیٹا رہتا ہے، فلانا کام کرتا ہے. جب کاروباری لین دین ہوتا ہے تو یعنی وہ کاروباری لین دین کرتا ہے، جب وہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے مجھے اس کا ثواب بخش رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا ثواب مجھے مستقل یہ ملتا ہے. اللہ اکبر. وہ شہر کے اندر گئے، اس خوش نصیب نوجوان کو دیکھا، دور سے دیکھا تو واقعی جب لین دین چل رہا تھا تو وہ سودا سلف بیچ رہا تھا. جیسے وہ فارغ ہوا بیٹھا تو اس کے ہونٹ ہلنا شروع ہوئے. اس کے پاس گئے، سلام و کلام کیا، اسے مبارکباد دی کہ تیرا پڑھنا تیرے باپ کو قبر میں بہت کام آ رہا ہے. کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ گزرے وہاں سے. اب سب اکٹھا کر رہے ہیں، اس بار وہ بزرگ بھی اکٹھا کر رہے تھے. کہا حضرت کیا ہوا، آپ کا بیٹا آپ کو اب نہیں بخشتا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا اور اب پیچھے کوئی نہیں کہ جو ہمیں بخشے. لہٰذا واقعی جب اس شہر کے اندر پہنچے تو پتہ چلا کہ اس نوجوان کا بھی انتقال ہو گیا. بعض اوقات یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے جو اینسسٹرز ہوتے ہیں، باپ دادا جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، ان سب کے لیے بھی دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی فائدہ انہیں پہنچے گا. مدینہ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی اس سلسلے کے اندر ایک سیگمنٹ جو ہے وہ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، امیر اہل سنت کا سفر حج. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں. مسجد الحرام کی طرف جب چلے تو ایک بات یہاں میں ضرور بتاؤں گا. اس سفر میں ایک ذہن پر ایک دباؤ تھا میل سنت کے، وہ یہ تھا کہ مجھے ویل چیئر پر طواف کرنا پڑے گا، ویل چیئر پر سعی کرنی پڑے گی. اور ہم نے ویل چیئر ساتھ لی تھی کہ لیکن جب ہم مسجد الحرام کی طرف جا رہے تھے نا تو امیر سنت وہاں اپنے رب تعالیٰ کے حضور مکے کی پاکیزہ فضاؤں میں بڑے رقت بھرے انداز میں، سوز بھرے انداز میں ایک دعا کی، اور اس دعا کا اثر واپسی تک دیکھا گیا. مجھے ویل چیئر پر نہیں چل کر
तवाफ की सआदत अता कर। आमीन आमीन करम करिए, आमीन करम। करम करिए। मैंने कभी व्हीलचेयर पर तवाफ नहीं किया। मेरे बुढ़ापे पर, मेरी कमजोरी पर मुझे ताकत दे। आमीन आमीन। तेरे घर का तवाफ हस्ब साबित झूम झूम कर, आमीन कर, आमीन सोजो रिक्कत नसीब फरमा, इखलास नसीब फरमा। आमीन। इसी तरह सही भी मैंने कभी सवारी पर नहीं की, मौला सही भी मुझे बीबी हाजरा के सदक़े में आमीन चलकर करने की सआदत दे दे। आमीन। ठंडी ठंडी हवा हरम की है, ठंडी ठंडी हवा हरम की है, बारिश अल्लाह के करम की है। आशिक़े आला हजरत अमीर अहले सुन्नत ने मस्जिद हराम के सहन में 2 बार जमजम शरीफ नोश फरमाया। इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। अमीर अहले सुन्नत जमजम पीकर तवाफ के लिए बैतुल्लाह की तरफ चल दिए, लेकिन कैफियत ऐसी थी कि आंखों से आंसू जारी थे। बहुत बरसों से तमन्ना थी कि पीर साहब के साथ काबे की ज़ियारत हो। क्या घड़ी थी जब अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर, काबे के हुजूर हाजिर होकर काबे पर पहली नजर डालते हुए दुआएं जुर्म इसियां पे अपने लजाता हुआ और अश्के नदामत बहाता हुआ, तेरी रहमत पे नजरे जमाता हुआ, दर पे हाजिर ये तेरा गुनाहगार है। यूं मताफ में दाखिल हुए। झोली उठाए हाजिर हो, सर को झुकाए हाजिर हो। अमीर अहले सुन्नत रब के हुजूर गिड़गिड़ाते, दुआएं करते, इल्तिजाएं करते मताफ में दाखिल हुए। तेरी है सरमाया तवाफ के लिए काबे मुशर्रफा की तरफ चले और पहले अमीर सुन्नत ने कुछ हमें गाइड भी कर दिया है कि किस तरह हमें तवाफ करना है। तवाफ शुरू करने से पहले मर्द हजरात को इस्तिबा करने का हुक्म है, यानी चादर सीधे हाथ की बगल के नीचे से निकालें और चादर के दोनों किनारे उल्टे कंधे पर इस तरह डालें कि सीधा कंधा खुला रहे। इसके बाद काबे को मुंह करते हुए हजरे अस्वद के सामने आकर इस तरह खड़े हों कि पूरा हजरे अस्वद आपके सीधे हाथ की तरफ हो। अब इस्तिबा की हालत में तवाफ की नियत करें बगैर हाथ उठाए। इसके बाद सीधे हाथ की तरफ कुछ सरकेंगे तो हजरे अस्वद आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा। इसकी निशानी ये है, ग्रीन लाइट आपकी पीठ के बिल्कुल पीछे आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये सआदत नसीब फरमाए और अमीर सुन्नत के साथ अल्लाह करीम नसीब फरमाए। बेटा हो तो ऐसा आज की हमारे सिलसिले का मौजू है और हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर जो है ये कर रहे हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा करने के लिए जब लिटा लिया और आपकी गर्दन पर जो है वो जब छुरी चलाने का मौका आया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया
کہ میری گردن پر چھری جلدی جلدی جو ہے یہ چلائیے گا. یہ بھی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی تھی. اس واقعے سے ہمیں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اگر ہمارے والدین ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کا بول رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت والا ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا ہے, تو ہمیں بحیثیت اولاد اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے, ان کا اوبیڈینٹ ہونا چاہیے اور نیک کاموں میں ان کا ساتھ جو ہے وہ دینا چاہیے. اس پر میں چاہوں گا کچھ آپ مدنی پھول عطا فرمائیں. یہ واقعی جب یہ اب لٹانے کی بات تو آئی نا, جب لے کے جا رہے تھے تو شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کوشش کی کہ میں کسی طرح سے روک لوں کہ یہ نہ کریں. شیطان کی محنت جاری, شیطان کی محنت تھی. اب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس نے یہی کہا, جو گفتگو کا خلاصہ ہے کہ یہ تمہیں پتہ کہاں لے کے جا رہے ہیں, کام سے لے کے جا رہے ہیں, تمہیں ذبح کر دیں گے. کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے. اس نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے, یہ اللہ کی اطاعت میں تمہیں ذبح کر دیں گے. تمہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر میں کیوں رکاوٹ بنوں اپنے رب کی فرمان برداری کرنے میں؟ جب رب کی مرضی یہ ہے کہ مجھے ذبح کر دیا جائے تو میں کیوں رکاوٹ بنوں؟ تو نہیں, اس طرح کی گفتگو مضمون جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان برداری پر ہے. ایسی بات انہوں نے اگر رب کی یہی مرضی ہے تو میں کیوں رکاوٹ بنوں؟ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب ان سے فرمایا نا تیری مرضی کیا, فانظر ماذا تری, تیری مرضی کیا ہے, تیری رائے کیا ہے. اب انہوں نے جو خوبصورت جملے فرمان برداری والے, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, اے ابا جی آپ وہ کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب یہاں کہ یہ اطاعت میں کمی نہ رہ جائے, چہرہ دیکھ کر آپ کا وہ پدرانہ محبت جوش نہ مار دے, چھری تیز تیز چلا دیجئے گا تاکہ تاخیر نہ ہو جائے, تاخیر بھی نہ ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تڑپنے پھڑکنے سے مجھے باندھ بھی لیجئے گا تاکہ تڑپنے پھڑکنے میں کہیں مجھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے, حکم عدولی نہ ہو جائے, کمی نہ رہ جائے ہماری اس قربانی میں, ہماری اس اطاعت میں, ہماری اس فرما برداری میں. تو یہ ایک زبردست جو ہے نا وہ لیسن ہے اولاد کے لیے کہ ان کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار رہنا ہے. اب یہاں پر ان کے لیے اجر بھی ہے کہ رب کریم کی اطاعت بھی ہو رہی ہے اور اپنے والد کی مرضی بھی پوری ہو رہی ہے, والد کو بھی خوشی حاصل ہو رہی ہے. ماں باپ کو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں, اچھی بات کرنے کا کہتے ہیں, کسی اچھی چیز کا حکم دیتے ہیں, تو اب ان کی دلجوئی کا بھی ثواب کما لے, ساتھ اللہ کی فرمان برداری کا کام بھی ہے, اور اپنے ماں باپ کی دلجوئی اور ان کا دل خوش کرنے کا ثواب بھی کمایا. مدینہ یہاں ایک اور بات بھی بیان کی گئی ہے واقعے کے اندر کہ جب شیطان جو اپنی محنت کر رہا تھا, جب یہ نامراد ہو گیا, حضرت حاجرہ سے وہاں سے بھی نامراد ہوا, اس کی محنت بیکار ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, کسی پر اس کی محنت جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکی, کوئی کارگزاری جب شیطان کی نہیں بنی تو پھر شیطان نے ایک اور چال چلی کہ یہ اتنا موٹا اور اتنا مطلب یہ بھاری بن گیا کہ اس نے وادی کو گھیر لیا. یعنی شیطان اپنا کام دیکھیں محنت والا یہ کر رہا ہے, اور پھر فرشتے نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے مارے, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں جو ہیں وہ ماری, اور یہ 3 مرتبہ مار کھاتا رہا. اور پھر آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, یہ اب مارے پڑ رہی ہیں. ہاں جی, اس پر بھی یہ سب مدنی پھول ہونے چاہیے. فضیل بھائی, لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جسے حاجی جو جاتا ہے, پتہ نہیں آپ کا مشاہدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, مجھے مشاہدہ تو میرا بھی نہیں ہے, لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ لوگ وہاں اس کو شیطان مطلب جو بنا ہوا تھا, جوتے مار رہے ہیں, کولڈ ڈرنکس کے ڈبے مار رہے ہیں, بوتلیں مار رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا. ایک بندے نے کہا بھائی میرا بس چلے تو میں تو بلڈوزر پھیر دے ہوتے, یعنی میرا بس چلے تو میں تو اس شیطان پر جاؤں بلڈوزر پھیر دوں. کیا فرمائیں گے آپ اس پر, کیا مدنی پھول دیں گے آپ؟ اصل میں وہاں پر پہنچ کر ایک ایمانی جوش و خروش ایسا بڑھ جاتا ہے کہ آپ دیکھیں جیسے ہی جمرات کے جو حدود ہے اس میں انٹر ہوتے ہیں, ایک دم لوگ یوں سمجھے کیسے جوش میں آ جاتے ہیں. صحیح. اور پھر اس کے بعد جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کے اندر کتنا یعنی اس کے لیے یہ ہوتا ہے اس میں مدنی پھول ہے نا جی, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے, تاکہ کسی کو وہ معاملہ بھی نہ ہو. اکثر لوگ وہ جا کے پیچھے آنے کا معاملہ ہے,
اب تو خیر انتظامات بہت اچھے ہو گئے جس کی وجہ سے کافی ساری سہولت ہو گئی ہے، مگر یہی کہ آدمی وہاں پر یہی سوچے کہ جس طرح اس وقت میں جوش کے اندر ہوں اور یہ سارا معاملہ ہے، جی اب انشاءاللہ تعالیٰ اپنی باقی زندگی بھی میں شیطان کے خلاف جنگ کرتا رہوں گا، اللہ نے چاہا۔ اکثر ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں دیکھا ان کو پتھر لگ رہے ہوتے ہیں، ہاں ایسا بھی لوگ جو ہے نا، اب لوگ کس طرح، وہ بات ہے جیسے جوش کے ساتھ مگر ہوش کے، لیکن وہ ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ پتھر انہی کو لگ رہے ہوتے ہیں، آکے وہ پھر بھی وہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو مطلب دیکھنا چاہیے، اس میں بھی ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں، سنت طریقہ کیا ہے، مستحب طریقہ کیا ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو ثواب زیادہ ہے، لیکن وہ آپے سے باہر ہونا ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ گالیاں دینا تو قطعاً درست نہیں ہے، یہ بھی اس کے لیے طریقہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کنکری جو ہے وہ مارنی کنکری کی بھی سائز بتائی گئی، جی کھجور کی گٹھلی کی سائز کی کنکری لی جائے اور وہی ماری جائے، اور جو طریقہ ہے نا اس کا بھی سیکھ کر جائے۔ وہ بڑی پیاری بات ہے حاجی حسن صاحب نے فرمائی کہ دیکھیں بہت سارے کام انسان کرتا ہے تو اس کا باقاعدہ لیسن لیتا ہے، اسے سیکھتا ہے کہ کس انداز کے ساتھ کرنا ہے، مجھے یہ کام کس طریقے سے فلفل کرنا ہے۔ تو جب آپ اتنی بڑی سعادت حاصل کر رہے ہیں، سفر حج کے لیے ایک تو پیسہ لگا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگی بھر کی خواہش ہے، تو اب آپ جا رہے ہیں لیکن سیکھ کے نہیں جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو سیکھ کر جائیں۔ اب بھی اگر چلے گئے نہیں سیکھا، اللہ کی رحمت سے عاشقان رسول وہاں پر موجود ہیں، باقاعدہ حج تربیتی سیشن ہوتے ہیں حج سے پہلے، تو اسے سیکھ لیں اور کوشش یہ کریں کہ کسی عاشقان رسول کے ساتھ ہی سفر حج نصیب ہو جائے، انشاءاللہ آپ کے جو یہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ اچھے انداز کے ساتھ ادا ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہاں پر بوتل یہ نہیں مارنی چاہیے، جوتا نہیں مارنا چاہیے، جو کنکری کا حکم ہے بھی نہ مارے، کچھ بھی نہیں مارنا چاہیے، صرف جو کنکری کا حکم ہے وہی مارنا چاہیے، اور وہ بھی طریقے کے ساتھ جو طریقہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے۔ یہ چٹکلا ہے یہاں ہمارے مدنی چینل میں جب یہ حج کا سلسلہ کرنے کے لیے سلسلہ احکام حج کا یہ سیٹ جو ہے وہ بنایا گیا، تو وہاں اب وہ جمرات بھی یعنی نشانی کے طور پر ماڈل بنے، تو جمرات کا بھی ماڈل بنایا تھا، ہاں جی، تو ہمارے جو کارپینٹر ہیں یہ اس کو لاتے مار دیتے اس کو، یہ شیطان، بڑا شیطان، درمیانہ اور چھوٹا، یہ بھی ہے۔ شیطان سے بہرحال وہ نفرت ہی ہونی چاہیے، اور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، عملی نفرت ہونی چاہیے، عملی نفرت بھی ہونی چاہیے، جی دونوں طرح درست ہے، نفرت اور شیطانی کاموں سے بھی شیطانی کاموں سے چاہیے۔ ایک طرف مطلب یہ ایک ایمانی اس کو کہہ لیں کہ جو اس کا جذبہ ہے کہ اس کا اظہار کر رہا ہے بندہ مختلف انداز میں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے، بہت اچھا ہے، لیکن وہیں بندہ اس بات کی بھی نیت کرے کہ جیسے میں یہ جو ایک علامتی طور پر یہاں موجود ہے ایک علامت، میں اس کے ساتھ جیسے نفرت کا اظہار کر رہا ہوں، اسی طرح جو کام ہے شیطانی میں ان کے ساتھ بھی نفرت کا اظہار یوں کروں کہ ان سے اپنی جان کو چھڑاؤں اور آئندہ اس طرف نہ آؤں۔ درست فرمایا۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، آیت کریمہ کے اندر ایک اور مدنی پھول بھی ملتا ہے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا فیضان، کہ آپ نے جب اپنے پختہ ارادے کا اظہار فرمایا تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ ستجدونی انشاءاللہ ومن الصابرین، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی ہمیں سیکھنے کو سبق ملتا ہے کہ مستقبل کا کوئی کام ہو، اس میں بننے کا اچھا ارادہ ہو تو اس میں انشاءاللہ یہ کہا جائے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے یہاں اگر کوئی بندہ انشاءاللہ کہتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ ٹال ہی رہا ہے، بس مطلب ہاں یوں ہوتا ہے بھائی، یہ بس ہمیں اس کے اندر بھی جو نا یہ بات یہ اللہ معاف کرے مشہور ہے کہ اس نے یہ کہا تو اس کا مطلب یہ کام نہیں، کام کرنا نہیں ہے اس نے۔ جو شخص یہ کام یہ کہہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمت عطا فرماتا ہے کہ اس کام کو پورا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں اس کا مطلب شاید لوگوں کو نہیں پتا، اور بہت سے تو اس طرح کہہ دیتے ہیں، کوئی تو انشاءاللہ میں آؤں گا، نہیں یہ انشاءاللہ معاذاللہ، اس طریقے کی چیزیں ان کو مطلب بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جی یہ غور کرنا چاہیے، مطلب یہ ہے جی اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو یہ مطلب ہے۔ ایک اور بھی اس کے حوالے سے بات کہ اب آج کل لوگوں میں ٹرینڈ ہو گیا کہ وہ میسیجز پہ بھی اردو یا عربی ٹائپ کر لیتے ہیں، تو اس میں بھی نون کے ساتھ بعض اوقات شین، تو نون اور شین کو الگ کر دیں، جو قرآن کا الگ بھی کریں یا ملا کے رکھیں، دونوں طرح درست ہے، لیکن لوگ مطلب ایک ایسے خام خواہ بنا دیتے ہیں، جو بات ہو بات وہی ہے، انشاءاللہ کہیں بھی لکھیں بھی، نون کو ساتھ ملا کر لکھیں یا الگ لکھیں، دونوں درست ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے چاہا تو۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا بھی ایک کردار اور بنتا ہے ہمارا بھی کہ اسی بات پر انشاءاللہ کہا جائے جس کام کو کرنے کا پکا ارادہ ہے، اللہ کے نام کو مذاق نہ بنایا جائے، یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ ہمیں ایک نصیحت عطا فرمائے۔ مدنی پھول جو ہے وہ جاری و ساری ہیں،
اب واقعے کو اختتام کی طرف ہم لے کر آتے ہیں، پھر یاد حضور سیگمنٹ بھی ہم نے انشاءاللہ شامل کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، لٹا دیا، چھری جو ہے یہ پھرانے کے لیے تیار ہوئے، اللہ کریم نے پھر کیا فرمایا؟ یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے اسے ندا کی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک آپ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ آگے ارشاد فرمایا اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ، بے شک یہ واضح امتحان تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ دے کر اسے بچا لیا۔ اب آپ دیکھیں ایسا بندہ جو اللہ کی راہ پر چل نکلا، اللہ کریم نے قبول بھی فرما لیا، تعریف بھی فرما دی، بچا بھی لیا، اجر بھی مل گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت بھی ہو گئی۔ یہ پوری حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت، آگ میں ڈالے جا رہے تھے، اس وقت بڑی آزمائش تھی، گلزار بن گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا، اب اس میں کسی قسم کی کوئی ہیزیٹیشن نہیں، حکم آ گیا، بیٹے کو لے کے چل پڑے، بات کی، لٹا دیا، اب چھری چلا دی۔ اب یہ تو رب کریم کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے خلیل کی اس آزمائش میں بھی رب کریم نے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی، اور ہمارے لیے زبردست درس بی بی ہاجرہ کا انداز، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا انداز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز، کہ مولا کی رضا پہ راضی، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے پاواں، مالک کی مرضی یہی ہے، ہم حاضر ہیں۔ کیا بات، جب چھوڑ کے چلے آئے تھے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، دودھ پیتے بچے تھے، بی بی ہاجرہ کے ساتھ بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آ جانا، یہ کوئی چھوٹی بات تھی؟ اب یہ بھی رب کی رضا پہ راضی رہے۔ بی بی ہاجرہ نے یہی کہا تھا کہ مولا کی یہی مرضی ہے تو میں اپنے رب کی رضا، میرا مالک مجھے ضائع نہیں کرے گا، بغیر پانی کے، بغیر اس کے، جناب وہ پھر زمزم کا چشمہ بھی تو جاری ہوا نا اسماعیل کی رگڑ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اللہ کی راہ میں انہوں نے بڑی سے بڑی مشقت کو بھی قبول کر لیا، سہ گئے، اور اس امتحان میں ثابت قدمی کے ساتھ کامیاب رہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے ساتھ جب وہ ذبح عظیم بڑا فدیہ دے کے کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو محفوظ بھی رکھا، چا بھی لیا، اور ان کی قربانی قبول بھی فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ایک کال ہے ہمارے پاس، اس کو شامل کرتے ہیں جی۔ محمد فاروق عطاری، ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ بہت پیارا ہے، موضوع بھیٹا ہو تو ایسا۔ الحمدللہ اس رسالے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرمایا، آپ نے اسے راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، لیکن وہ راہ خدا میں قربان کرنا تو دور کی بات، انہیں علمی دین سے بھی دور رکھتے ہیں، دینی ماحول سے دور رکھتے ہیں، صرف اور صرف دنیاوی ایجوکیشن ہی دلاتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نہ ہو تو ڈاکٹر انجینئر بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ جس کام کی اجازت دے رہی ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن دین سے منہ موڑنا نہیں چاہیے۔ اس میں یہ ہے سلمان بھائی کہ اگر کسی نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا، جی، حدیث پاک میں مشکوٰۃ شریف کی کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا اور اس پر عمل کیا، جی، اب اس کے والد نے اسے بٹھایا، اسے کیا ثواب مل رہا ہے کہ البس والدہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بڑھ۔ سبحان اللہ، سبحان اگر یہ باتیں پیش نظر ہوں گی کہ جب قرآن پڑھانے، پھر اس پر اس کا علم سکھانے، اس پر عمل کروانے کا ثواب ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں مزید یہ بڑھ جائیں گی۔ مدینہ مدینہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا
فرما بردار بندہ بنائے اور اوبیڈینٹ بنائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلے میں آخر میں ہم سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں یاد حضور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں. واہ جی واہ سبحان اللہ. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. اللہ اللہ. ایسا باپ ہیں اور مائک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آقا کریم کی شان میں عظمت میں کچھ تات لفظ میں سنائیں. آپ کا ماشاءاللہ ایک زبردست انداز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس یادیں عطا کرے اور ان کی یاد میں ہی رہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کو پڑھتے ہیں، اپنے بزرگوں کے کلام کو پڑھتے ہیں، ذوق نعت پڑھتے ہیں، سامان بخشش پڑھتے ہیں، وسائل بخشش پڑھتے ہیں، یاد حضور کے جیسے موتی پروئے ہوئے ہیں بزرگوں نے، امیر علیہ سنت کے کلام کو پڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ ان کی مہک نے دل کے سبحان اللہ گنچے کھلا دیے ہیں، اللہ اللہ اس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، در بے بہا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. ابھی آپ وہ آیت پڑھ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے پکارا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، خواب سچا کر دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے پکارا یا ابراہیم کہہ کے، حضرت آدم کو بھی پکارا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، حضرت نوح کو بھی پکارا یا نوح اہبط بسلام منا، حضرت زکریہ کو بھی پکارا یا زکریہ انا نبشرک بغلام، حضرت یحییٰ کو بھی پکارا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، حضرت داؤد کو بھی پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، حضرت موسیٰ کو بھی پکارا یا موسیٰ انی انا اللہ، اور ایک مقام پہ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو بھی پکارا یا عیسیٰ انی متوفیک. یعنی قرآن کے انداز پر آپ غور کریں کہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، ان کو پکارا، اور پکارا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہے، مگر اب انداز بدل رہا ہے، پکارنے کا انداز بدل رہا ہے. پہلے نام لے لے کے بلایا جا رہا تھا، اب بلایا فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یاسین، طٰہٰ. یعنی انہیں نام لے لے کے بلایا، انہیں القابات و اوصاف اور اداؤں کے ساتھ پکار کے بتایا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہم نے بھیجے، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. منهم من کلم اللہ، کوئی تو وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جسے اللہ نے سب درجوں بلند کر دیا. یہ سب درجوں بلند جنہیں کیا یہ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے کہ زمین و زمان آقا تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان
تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیگ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن، پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، اسی لیے تو پوچھ رہے آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، جن کے دل چمکتے ہیں، جن کے سینے روشن ہوتے ہیں، ان کو تنقیدیں نہیں ان کو سوجتی بلکہ وہ پوچھتے ہیں کہ اس صورت نو میں جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شان نہ سب بنیا، اور میرے امام کہتے کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریبہ کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کتاب شے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اس مردہ دل کو مجدہ حیات ابد کا دوں، تاب و توانے جانے مسیحا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کر یہ کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، ایک اور جگہ پر کیا خوب کہا، رخ دن ہے یا مہر سما، میں کہوں کیا سونیا، آپ کا رخ، آپ کا چہرہ مبارک، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس طور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر پر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے سب سے پیارا بلبل کو لگتا ہے پھول، اور سرو کو جو ہے وہ اس کا اپنا تخیل ہے کہ بلبل نے گل ان کو کہا، اور کمری نے سروے جہاں فضا، کمری کو سب سے پیارا سرو لگتا ہے، بلبل کو سب سے زیادہ پھول لگتا ہے پیارا، اب کہتا بلبل نے گل ان کو کہا، اللہ تعالیٰ کہتے بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جہاں فضا، پر حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور کہتے ہیں کہ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، اور دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ واہ 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 واہ، یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفاعت، ان کی کرم نوازیوں پر نظر ہے، اور یہ کہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خوب کہا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو یہ درد ہی مزے دینے لگ جائے، جس کو درد میں ہی مزے آنے لگ جائیں تو وہ دوائیوں کے ناز اٹھائے گا کیوں۔ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، اپنانی جائے، اور یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ماشاءاللہ بہت مجھے تو بہت اچھا لگا، یہ نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں بلکہ یاد حضور سیگمنٹ کا مجھے پتہ چل کے نا، کیونکہ جتنا کچھ ہے انہی کے صدقے میں، انہی کے صدقے میں، نہ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ تو یہ محبوب کریم لولاک لما خلقت الافلاک کی شان والے اللہ نے فرمایا محبوب آپ
को ना बनाना होता, आप ना होते तो कुछ भी ना बनाता, फलाक ना बनाता। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ाने वाली चीजें हैं। और ये हमारा नात खानी करना, हमारा नसर की सूरत में, नज़्म की सूरत में, ये महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करना, ये मोहब्बत बढ़ाता है। और ये मोहब्बत ऐसी है, आला हज़रत कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके, अल्लाह ए इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, सौखे ही छूट गए, सौखे ही बच गए। ए इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह। इश्क तूने नबी पाक की मोहब्बत की वो आग लगा दी है ना हमारे अंदर, जो जहन्नम की आग बुझा देगी। ये इश्क है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो आला हज़रत कहते ना कि वो खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुकाम मिलता कैसे? आप हमने वो पढ़ी हैं किताबों में, कब्र के अजाब की बातें, कब्र में सांप, बिच्छू, घबराहट, वहशत, अंधेरा, लेकिन हर एक की कब्र में नहीं होगा कि ये बिच्छू आ जाएं, सांप आ जाएं। आशिक की कब्र की कैफियत आला हजरत बयान कर रहे हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। अल्लाह। कब? जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। वाह वाह वाह। तो ये चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, मोहब्बत, फरमाबरदारी, इसमें चले तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया में भी सुकून है, राहत है, और कब्र व आखिरत की मंजिलें भी आसान हो जाए। क्या बात है। मदीना मदीना माशाल्लाह साहब, जो ज़ौक़ बनना शुरू हुआ है, और आपके भी मलफूजात भी एंड हो गए हैं, घड़ी बता रही है, टाइम भी ख़त्म है। अल्लाह ताला आका करीम का सदका हमें नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हुजूर की याद की क्या ही बात है सब। सही बात। आला हज़रत ने बात ही खत्म कर दी है। फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। क्या बात है। अल्लाह हुजूर का ये फैजान हमें नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे घर के